اور جو موضوع میں آپ کے ساتھ لے کر آئی ہوں، اس موضوع کے حوالے سے میں تمہیدی 2 یا 3 باتیں کروں گی، وصیت کے فقہی اور اخلاقی مسائل۔ میں خود الحمدللہ قبر کے دہانے پر کھڑی ہوں، لیکن میں بچپن سے اور ہم سب بچپن سے اپنے بڑوں کے ایک جملے کو مسلسل سنتے ہوئے بڑے ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ کہتی ہوں ناقص دعاؤں کے باب میں ایک ناقص دعا یہ ہے کہ ہم کبھی کبھار خدا سے کہتے ہیں مجھے سڈن موت دے۔ سڈن موت ہم یہ نہیں کہتے اللہ میں سڈن موت دے، ہم کہتے ہیں چلتے پھرتے اٹھا لینا۔ مثلا ہم کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کب سے بیچاری بیڈ ریڈن ہیں، 2 سال ہو گئے ہیں، اللہ پاک میری توبہ۔ پھر ہم خواتین، ہم نے بعد میں بھی تو ایک گوسپ کرنی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں اللہ میاں ایسی زندگی نہ دینا، مجھے چلتے پھرتے اٹھا لینا۔ اچھا برعکس امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صحیفہ سجادیہ کی صلی اللہ وعجل فرجم کی دعا نمبر 7 میں فرماتے ہیں میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں من الموت بلا عدہ، ایک ایسی موت سے جس سے پہلے تیاری نہیں ہے۔ ہم تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے ہماری پوری تیاری ہے، پرفیکٹ، ہم ریڈی ٹو گو بیٹھے ہیں، ہمیں اوکے ٹو بورڈ ملے، ہم اپنا بستہ پکڑیں اور ہوائی جہاز میں سوار ہو جائیں۔ دعا مانگتے وقت انسان کم از کم دعا کے سرکمسٹانسز پر بھی تو نظر رکھتا ہے، چلتے پھرتے اٹھا لینا۔ چلتے پھرتی موت کے لیے آپ کو 3 چیزیں ہمیشہ تیار رکھنی چاہیے۔ سب سے پہلے وصیت۔ اچھا وصیت کے بعد میں ہم سوچیں ابھی میں نے کون سا مرنا ہے، ابھی تو میری پھپھیاں بھی زندہ ہیں، ابھی تو میری خالائیں بھی زندہ ہیں، ابھی تو میرے ماموں بھی زندہ ہیں، ابھی تو ارے امی کی خالہ بھی زندہ ہے، مثلا میری امی کی کوئی خالہ زندہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت عزت منان میں چلی گئی۔ مثلا ہمیں شیطان ہمیشہ وسوسہ کرتا ہے، وہ دیکھو 84 ایئرس کے، وہ دیکھو 86 ایئرس کے، وہ دیکھو 90 ایئرس کے، وہ دیکھو 74 کے، ابھی تمہارے مرنے میں بہت ٹائم ہے۔ اور ویسے وصیت کے بعد میں ہم سوچتے ہیں ابھی میرے پاس بہت ٹائم ہے۔ پھر اہل بیت کے کلام کے نور سے استفادہ کرتے ہوئے ہم آگے چلے تو مولا فرماتے ہیں جسے مہلت نہیں ملتی وہ مہلت مانگتا ہے، اور جسے مہلت ملتی ہے، مفہوم حدیث بیان کری ہوں، وہ اسے گوا دیتا ہے۔ ہم میں سے الحمدللہ ہم سب کرونا سے موت جاں بحق نہیں ہوئے، ہم ابھی زندہ ہیں الحمدللہ۔ ہم نے کرونا کے بعد سیکھ لیا کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے، اور کرونا کو تو آپ چھوڑیں، وہ تو کووڈ-19 تھا نا، ہم نے زندگی معاشرے کے اندر چلتی پھرتی موتیں نہیں دیکھی۔ وصیت، اچھا پھر وصیت کے علاوہ دوسری چیز میں وہ 2 چیزیں مزید بیان کروں اور اپنے موضوع پر آ جاؤں۔ دوسری چیز ہے توبہ۔ اچھا میں نے القائم ہی کی ایک پوسٹ دیکھی تھی، مولا کے سامنے کسی نے کہا کہ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ، امیر کائنات نے فرمایا وائی ہو تم پر، تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے، تو نے یہ کیا کہا؟ کہا مولا میں نے استغفار کی۔ تو مولا نے استغفار کی 6 شرائط بیان کی۔ اور میں نے پچھلے دنوں ایک تقریر سن رہی تھی، انہوں نے بڑی پیاری مولانا نے 10 شرطیں بیان کی، اگر جس نے توبہ کی، اپنے لباس کو تبدیل نہیں کیا، اپنے دوستوں کو تبدیل نہیں کیا، اپنی چال چلن کو تبدیل نہیں کیا، اپنی خوراک کو تبدیل، میں نے کہا اللہ اکبر مولا، ہم توبہ کر کے کسی نکڑ میں بیٹھے ہوں گے، ابلے ہوئے جو کھا رہے ہوں گے، اور یہ سارے برانڈس جو ہمارے اندر اتنی حساسیتیں وقت کے ساتھ ساتھ خواتین کے اندر بڑھتی جا رہی ہیں، ہم ایک ململ کا دوپٹہ اور وہ جو لون کے 800-900 والا تو سوٹ مجھے لگتا ہے میں آ رہی تھے وہ راستے میں لالو کھیت تھا وہاں پر بھی نہیں ملتا ہوگا، لیکن بہرحال ہم تو وہاں سے لے جائیں گے۔ توبہ، میرے اور خدا کے درمیان کچھ نہ کچھ ہیں ایسی باتیں جن کو طے پا جانا چاہیے۔ توبہ کے بعد تیسری چیز جس کے لیے سڈن موت والے کو تیار رہنا چاہیے، پہلی چیز میں نے آپ کی خدمت میں کیا عرض کی، تیسری معافی۔ اچھا دیکھیں معافی آپ کے اور مخلوق کے درمیان کا معاملہ ہے، توبہ میرے اور خالق کے درمیان کا معاملہ ہے۔ اگر خدا نخواستہ میری گردن پر کوئی قضا نماز ہے، کوئی قضا روزہ ہے، کوئی نماز آیات ہے، آپ خود سوچیں، میں آدھا مسئلہ بتاؤں جو کہ میرا مزاج نہیں ہے، لیکن آپ القائم کی طالبات ہیں، آپ کی سماعتوں کی نظر کر دوں، اگر ہم نے ماضی میں ایسے فطرے دیے ہیں جو ایلیجیبل پرسنس کو نہیں گئے، ابھی گزری ہے ماہ مبارک رمضان کی عید، ابھی ہم نے اور لوگ ایسے فطرے کا پوچھتے ہیں اس سال فطرہ کتنا، مجھ سے کوئی پوچھتا ہے آپ فطرہ کتنا، میں کہتی ہوں اس سے پوچھیں جو آپ کے گھر آٹا لے کر آتا ہے، چاول لے کر آتا ہے، میں تھوڑی آتا چاول خریدتی ہوں، مجھے خود نہیں پتا تھا فطرے کے چونچلے اٹھنے سے پہلے کہ آٹا کراچی میں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم گھر میں راشن کی لسٹ بناتے ہیں لیکن صرف آٹا تو نہیں آتا نا، اس کے ساتھ دالیں ہیں، پتی ہے، چاول ہے، چینی ہے، کوکنگ آئل ہے، 10 چیزیں ہر گھر میں آتی گھر کے افراد کے مزاج کے مطابق، لیکن ہم نے ماضی میں ایسے فطرے دیے ہیں جو فطرہ جس شخص کو ہم نے دیا وہ شخص ایلیجیبل پرسن فطرہ کے لیے نہیں تھا۔ مثلا خاتون کو دیے ہیں حجاب ناقص تھا، متجاہر بالفسق تھی، مرد کو دیا خدا نہ سا وہ داڑھی منڈا تھا یا بے نمازی تھا مثلا، یا کوئی اور کوتاہی ہم نے کی ہے۔ اب یہاں سوال یہ نشان ہے یہ میرے اور خالق کے درمیان کی پرابلمس ہیں،
میری گردن پہ کوئی خمس ہے, کوئی رد مظالم ہے, کوئی فرض کرے مثال کے طور پہ حج واجب تھا, میں نے نہیں کیا. بہت ساری خواتین کو جہیز میں ماں باپ کیش کی صورت میں دے دیتے ہیں. ایک شہر سے اٹھ کے اس نے دوسرے شہر چلے جانا ہے, فرنیچر موو کرنا آسان نہیں ہے, فرنیچر تہس نہس ہو جاتا ہے جو ایک شہر سے دوسرے شہر بھیجا جاتا ہے. یہاں پر شادی کی بچی نے اٹھ کے مثلا عراق چلے جانا تھا, امریکہ چلے جانا تھا, ماں باپ نے ایک ہینڈسم اماؤنٹ اس کے ہاتھ پر رکھی, یہ لو تمہارے لیے. اس کے پاس جسمانی صحت بھی ہے اور مالی استطاعت بھی ہے. اور ہم کیا کرتے ہیں, ہم حج کرتے ہیں, ہم کس طرف لگ جاتے ہیں؟ یا تو اچھا اگر ہم بزنس مائنڈیڈ ہے, اگر ہمارے اندر وہ میمنوں والی سوچ ہے تو ہم کہیں گے اس کو کہیں انویسٹ کر لیتے ہیں. چیزوں کا کیا ہے, وہ تو ایسا ایسا آتی رہیں گی. اچھا یہ جو آپ نے انویسٹ کی پرنسپل اماؤنٹ, آپ کے پاس پرنسپل اماؤنٹ تھی, ایک بڑی اماؤنٹ تھی. ظاہری بات ہے اس زمانے میں کوئی میرا نہیں خیال مناسب متوسط طبقے کا باپ بھی اگر بیٹی کو کیش دے گا تو 50,000 روپے تو نہیں دے گا نا, بڑی رقم ہی دے گا نا کچھ نہ کچھ. میرے اور خالق کے درمیان بہت کچھ ہے, جہاں مس ہیپس ہیں, جہاں پرابلمس ہیں, جہاں مشکلات ہیں. اچھا معافی کیوں, جس سے میرے اور مخلوق کے درمیان بھی بڑی مشکلات ہیں. الحمدللہ رب العالمین ابھی ہم نے ماہ مبارک رمضان سے پہلے شعبان المعظم گزارا. 15 کی رات آتی ہے, نسرین اختر کا ایک ٹائپ کیا ہوا میسج ہوتا ہے, میری طرف سے آپ کو کوئی اذیت نقصان تکلیف پہنچی ہو کہا سنا معاف کریے گا. لوگ فارورڈ میسج پورا پڑھے بغیر اس اطمینان کے ساتھ فارورڈ کرتے ہیں. میرے پاس ایک بہت ہی ویل نون شخص کی طرف سے ایک میسج آیا, نیچے لکھا نسرین. میں نے کہا یہ نسرین کون ہے؟ او میں نے نام نہیں ایڈٹ کیا. میں نے کہا تو پہلے پورا میسج پڑھ لینا تھا نا. اب میں نے تو نسرین کو معاف کر دیا, اب تم کھڑی ہو, تمہیں میں نے معاف نہیں کیا. اچھا مثال کے طور پہ میں نے آپ سے کیوں معافی مانگوں, میں آپ سے کیوں معافی, میں نے آپ کو کون سی اذیت دی ہے؟ میں نے آپ میں سے الحمدللہ رب العالمین کبھی کسی ادھار نہیں لیا, کبھی کسی کی بھینسیں نہیں کھولی, کبھی کسی کو میرا نہیں خیال, میں آپ کا نام نہیں جانتی, آپ کو اذیت کیسے پہنچاؤں گی؟ معافی میں مانگ رہی ہوں آپ سے. مدرسۃ القائم کی طالبات مجھے معاف کر دیں. ارے بھائی میں نے آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا, تکلیف پہنچاتے ہیں. میں اگر قرار ہے کہ میں معافی مانگوں, شادی شدہ عورت پہ سب سے زیادہ حق اس کی ماں کا ہے. سوری الٹا کر دیا بھائی, شادی شدہ عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. ٹھیک ہے. اب مثلا مثال کے طور پہ میں نے 2 سال پہلے ایسے ہی محفل مرسا میں ایک مجلس پڑھی, اس میں جناب خدیجہ کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا انہوں نے شوہر سے معافی مانگی. خواتین کو چاہیے اپنے شوہروں سے معافی مانگے. ایک آنٹی جی تو میری گلے پہ آ گئی, گردن کے اوپر انگوٹھا نہیں رکھا, کہنے کہ ہم شوہروں سے کیوں معافی مانگے. میں نے کہا اس لیے کہ جناب سیدہ کی بھی سنت تھی, جناب خدیجہ کی بھی تھی, عورت پر سب سے زیادہ حق اس کے شوہر کا ہے. رسول خدا کہتے ہیں کہ عورت کی خدا کی بارگاہ میں شوہر کی رضایت, یہ جو اس کی خوشنودی کو حاصل کرنا ہے, اس سے بڑی سفارش نہیں خدا کی بارگاہ میں. کہنے کہ ہم نے بڑی قربانی دی ہے. میں نے کہا جناب خدیجہ سے زیادہ قربانی دی ہے. ہم نے ان کے گھر میں آ کر بہت آزار و اذیت سہے ہیں, ہر پاکستانی عورت سہتی ہے. میں نے تو اپنے برادر بزرگوار کا, میں ان کا نام نہیں لے رہی, ویڈیو تو ان کی خیر وائرل ہو گئی, کہا پاکستان کی جوائنٹ فیملی سسٹم میں مومن خودکشی کر لے آسان ہے, بیوی کی مدد کرنے کھڑا ہو جائے آسان نہیں ہے. حقیقت یہی ہے. لیکن آپ خود سوچیں نا, ہم معافی تلافی ہماری آزار و اذیت صحیح, جناب خدیجہ سے زیادہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ صحیح. جناب خدیجہ نے وقت آخر رسول خدا سے معافی مانگی, شہزادی کونین نے وقت آخر مولا کائنات سے معافی مانگی. ہم کہتے ہیں ہم اگر اس شخص سے معافی مانگیں گے تو یہ جو ہماری ایک ناک ہے, سمجھ تو آپ ساری گئی ہیں. عورتیں مردوں سے زیادہ بعض معاملات میں ذہین ہوتی ہیں. ہماری ناک کٹتی ہے کہ اچھا ہم کیوں معافی مانگے, ہم نے قربان. اور پھر عورتوں کو نا شیطان بھی الٹا کر کے مائکروسکوپ میں نظر آتا ہے. اسے ضرورت پڑی زیور بیچا, اس سے ضرورت پڑی اس کی بیمار ماں کو ہم نے سنبھالا, اس کی بہن کا بچہ پیدا ہوا, ہم نے 2 مہینے ان کی لگاتار خدمت کی. آپ یہ سب چھوڑ دیں, آپ پہلے یہ طے کریں آپ نے کیا کس کے لیے تھا, اللہ کے لیے. اگر فرض کریں مثال کے طور پہ آپ کے اور میرے گھر میں ہیلپرز آتی ہیں, باسوں کے گھروں میں آتی ہے نا, بعض گھروں میں مثلا صرف جھاڑو پوچھے کے لیے آتی ہے, یہ کون سی عقل مندانہ اقدام ہے کہ وہ جو ہیلپر آ رہی ہے میرے گھر میں جھاڑو پوچھا کر کے میرے سامنے والوں کی بیل بجا کر کہے میں نے جھاڑو پوچھا ہو گیا ہے پیسے دیں. وہ کہیں گی بھائی جس کے لیے کیا ہے اس سے پیسے مانگو. پہلے تو آپ یہ طے کر لیں آپ گھر کس کے لیے نہیں ہیں, اور جب آپ نے طے کر لیا کہ خدا کے لیے کر رہی ہیں تو پھر بندگان خدا کو بیچ میں لانے کی ضرورت نہیں ہے. تو بہرحال وصیت ہے, توبہ ہے اور معافی تلافی ہے, اور وہ بھی اقربا سے. جی دوسروں سے ورچوئل معافیاں, ہوائی معافیاں مانگنے کا کوئی فائدہ. مثلا میں سوچوں میرے اندر اتنا ظرف ہونا چاہیے, اگر میں شہزادی کی چاہنے والی ہوں, ماننے والی تو بہت اوپر کا مرحلہ ہے, تو میں اپنی گھر میں آنے والی ہیلپر سے کہوں مجھ سے تمہیں کوئی تکلیف پہنچی ہو, میری کسی بات نے تمہیں ہرٹ کیا ہو, کبھی میں نے تمہیں انسان نہ سمجھا ہو تو مجھے معاف کر دینا. علی ابن یقین جیسا جگر نہیں ہے کہ زمین پر منہ رکھ دو اور کہیں یہاں پر جوتا رکھ دو.
لیکن معافی مانگنے کا جگر بھی بہت بڑا جگر چاہیے، اس کے لیے اتنا بڑا قلب سلیم چاہیے۔ لیکن آج ہم اپنے اصلی موضوع کی طرف چلتے ہیں، وصیت، سورہ بقرہ آیت نمبر 180۔ چشمہ نہ پہننے کا یہی نقصان ہوتا ہے کہ انسان بعضوں کا صحیح طرح سے پڑھ نہیں پاتا۔ ایک صلوات پڑھیے گا محمد وآل محمد پر۔ وعجل فرجم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 180 میں پروردگار عالم فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت۔ میں ترجمہ کر رہی ہوں آیت کا، جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ پہنچے تو وہ کچھ مال چھوڑ رہا ہو تو تم پر فرض کر دیا گیا ہے۔ یہاں پر حقاً کا لفظ ہے قرآن کی آیت میں، آپ جا کر اپنے قرآن میں اس کی عربی بھی ضرور انشاءاللہ پڑھیے گا، کہ والدین اور رشتہ داروں کے حق میں انصاف کے ساتھ وصیت کرنا یہ صاحبان تقویٰ کا پر حق ہے۔ اچھا، سب سے پہلے ہم اس آیت کا سٹارٹ لینا تو یہ وہ الفاظ ہیں جسے میں نے شروع میں کہا کتبہ، یہ وہی الفاظ ہیں۔ اگر آپ اپنا قرآن انشاءاللہ گھر جا کے صحیفہ کھولیں، اور یقینی سی بات ہے آج مجھے اندازہ ہے سنڈے والے دن ویسے ہی کام بہت زیادہ محض ہو جاتے ہیں، آپ کل صبح اپنی تلاوت کا آغاز ہی شاید سے کریں جو روزمرہ قرآن پڑھتی ہیں۔ آپ 80 پڑھیں گی، 81 پڑھیں گی، 82 پڑھیں گی، 83 پر پہنچیں گی تو آپ کو وہ معروف آیت آپ کی نگاہوں کے سامنے آ جائے گی جو ابھی ماہ مبارک رمضان میں سن کر ہم بڑے ہوئے، اذا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم۔ یعنی میں شیعہ تفاسیر دیکھ رہی تھی، کہا آیات میراث کے نازل ہونے سے پہلے وصیت واجب تھی۔ البتہ فقہا نے، میں آغا سیستانی کی توضیح المسائل جامع اپنے ساتھ لے کر آئی ہوں، بعض صورتوں میں وصیت واجب ہو جاتی ہے ورنہ اٹس سیلف وصیت مستحب ہے بعض صورتوں میں۔ اچھا، اس میں نے خواتین کے لیے بھی 2 مسئلے نکالے، میں نے اب بالکل ایک زنانہ چشمے کے ساتھ یہ درس تیار کیا ہے۔ آپ کو درس سے سنتے ہی وائبس آئیں گی کہ یہ کسی عالم کا درس تیار کیا ہوا نہیں ہے، یہ بولنے والی ایک خاتون ہے۔ اب یہاں پر کہتے ہیں کہ یہ جو کتبہ کی ٹرم ہے یہ اہمیت کا احساس دلاتی ہے کہ اصل وصیت مستحب ہے، بعض موارد میں واجب ہو جاتی ہے۔ اچھا، ہم واجب اور مستحب فقہی مسائل کو اس توضیح المسائل جامع کا والیوم نمبر 4 ہے، مسئلہ نمبر 999 میں بیان کرنے سے پہلے قرآن میں گزشتہ انبیاء علیہ السلام کی وصیتیں موجود ہیں۔ مثلا حضرت یعقوب علیہ السلام کا وقت آخر آیا، بیٹوں کو جمع کیا، فرمایا، آخری جملہ مجھے اس آیت کا یاد ہے، وہ انہیں توحید پر باقی رہنے کی وصیت کرتے ہوئے فرماتے ہیں وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، مرنا نہیں مگر مسلمان بننا۔ یعنی ماں باپ کو اپنی اولاد کی صرف دنیا کی نہیں، ان کی آخرت کی بھی فکر ہونی چاہیے، اوبویسلی ہونی چاہیے۔ ابھی میں وہ سیڑھیوں میں جو میرے ساتھ تھی میں ان سے کہہ رہی تھی، عورت ایک دفعہ ماں بن جائے دعاؤں کا مرکز ہی اس کی اولاد بن جاتی، لیکن جتنا حساسیت ہم ان کی دنیا پر دکھاتے ہیں، ڈاکٹر بن جاؤ بن جاؤ بن جاؤ، مستقبل سنور جائے گا، سی اے کر لو، بڑی مارکیٹ ہے، دنیا سنور جائے گی، یہ کر لو، یہ کھا لو۔ حتیٰ مائیں تو وہ تھیں جو بچوں کے پیچھے سنگاڑے لے کر پھر رہی ہوتی ہیں، کھا لو میری بچی، شاباش، بڑی ضرورت ہے تمہیں اس کی، ہیلدی فوڈ نہیں کھاتی، اسی لیے اس عمر میں، تمہاری عمر میں ہم کٹکرے لگاتے تھے، تم کمر درد یہ پڑ گئی۔ یعنی آپ سوچیں ہمیں یہ فکر ہے کہ ہم اس کی عمر میں کیا کرتے پھرتے تھے، یہ فکر نہیں ہے۔ خدا نخواستہ میرے منہ میں خواہ خدا بیٹوں اور بیٹیوں کے نصیب اچھے کرے انشاءاللہ، لیکن اگر یہ مر گئی تو یہ جہنم کے کس طبقے میں پھینکی جائے گی؟ دنیا میں تو ہم ان کی تکلیف دیکھنے کے لیے یعنی جسے کہیں نا تیار ہی نہیں ہیں، لیکن اولاد کی آخرت کی فکر تھی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں مرحوم مجلسی نے تو باقاعدہ ایک حصہ بہار میں رکھا ہے ائمہ علیہ السلام کی وصیتوں کا۔ پھر ہمارے پاس مولا کی وصیتیں ہیں، مولا کی وصیتیں بھی وہ آخری 43 گھنٹے کی، یعنی 4 تو تقریباً نہج البلاغہ میں ہیں، 5 ظاہراً میں نے ایک دو اور کتابوں میں دیکھی۔ ابھی تک ضربت سے لے کر شہادت تک 9 وصیتیں تو میرے جیسا ناقص العلم انسان پڑھ چکا ہے مولا کی۔ ضربت کے بعد مولا کی سب سے زیادہ معروف وصیت ظاہراً وصیت نمبر 47 ہے نہج البلاغہ میں۔ مولا فرماتے ہیں اُسیکما وجمیع ولدی ومن بلغہ کتابی بتقوی اللہ ونظم امرکم۔ اس کے بعد مولا پھر ایک سیکوینس کے ساتھ ہوتے ہیں اللہ اللہ فی جیرانکم فانہ من وصیت نبیکم ما زال یوصی بہم حتی ظننا انہ سیورثہم۔ بس خدا را ایتام کے بارے میں، خدا را پڑوسیوں کے بارے میں تمہارے جد اتنی وصیت کرتے تھے کہ ہم یہ گمان کرتے تھے کہ ایک دن رسول خدا مسجد میں آئیں گے اور فرمائیں گے انہم سیورثہم، یہ وراثت میں تمہارے حصے دار ہیں۔
اللہ اللہ فی صلاتکم اللہ اللہ فی بیت ربکم، مولا کی وصیتیں نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ سید الشہداء کی معروف وصیت ہے جو شہادت سے پہلے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام صلی علی وعجل فرجهم فرماتے ہیں یا بنیا ایاک والظلم، دیکھو میں تمہیں منع کرتا ہوں ظلم نہیں کرنا کسی پر، علی الخصوص اس پر مت کرنا جس کا تمہارے مقابلے میں خدا کے علاوہ کوئی نہ۔ یہ جملہ بڑا سخت جملہ ہے۔ بعض جملے میرا جب دیواروں پہ لکھ دوں، مگر میں ڈرتی ہوں میرے گھر والے کہیں گے دیواروں کو دیواریں رہنے دیں۔ پہلے میرے گھر میں ایک بچہ ایسا ہے، میں کیلی گرافی دیکھ رہے تھے تو کہہ رہی اس کو لگائیں گے نا اگر تو اس سے امام بارگاہ والی وائبس آئیں گی ڈرائنگ روم سے۔ تو آپ نے دیکھا نا آج کل کے بچے ایسے ہی ہیں، آپ کو یہ لگانا ہے اپنے کمرے میں لگائیں، یہ لگانا ہے وہاں لگائیں، ہر گھر میں ایسے بچے پائے جاتے ہیں۔ لیکن وہ جملہ ایسا ہے جسے دیواروں پر لکھے جانا چاہیے، اس لیے کہ ہم اسے دیکھتے رہیں اور اس ذہنی تبلیغ کا شکار رہیں کہ ہم نے کسی ایسے شخص پر ظلم نہیں کرنا جس کے پاس ہمارے مقابلے میں شکایت کرنے کے لیے خدا کے علاوہ۔ اور یاد رکھیں صرف بد دعائیں نہیں ڈبوتی ہیں، خاموشی تو تباہ کر دیتی ہے۔ یہاں انصاف کی چکی ذرا دھیرے سے پستی ہے، بہت باریک پستا ہے۔ اور آگے عراقی مرحوم سے یہ جملہ نسبت دیا جاتا ہے کہ وہ فیضیہ میں جب نماز جماعت پڑھاتے تھے اعلی اللہ مقامہ، وہ حوض سے لے کر ہر مسجد کے محراب تک جانے تک صرف ایک جملہ بار بار دہراتے تھے۔ جو کوئی کہتا تھا نا آقا نصیحت کریں تو کہتے تھے دیر گیرس سخت گیرس، دیر سے پکڑتا ہے، پکڑ بڑی سخت ہے۔ اور پھر امام صادق کی وہ وصیت جس کو ابا بصیر مرادی اسدی آئے حمیدہ خاتون سے کونڈولینس کرنے کے لیے آئے، اور حمیدہ خاتون کی اور جناب ابا بصیر مرادی اسدی کے درمیان پردہ کھینچا گیا، کہا کاش ابا بصیر تم ہوتے اور تم دیکھتے کیا عالم تھا امام کا جب زہر دیا گیا منصور کا بھیجا ہوا۔ اس کے بعد امام نے حکم دیا گھر میں جتنے بچے ہیں جمع کر لیا جائے، عزیز و اقربا بنو ہاشم کے جمع کر لیے جائے، کنیزوں اور غلاموں کو جمع کر لیا جائے، اور شہادت سے پہلے آخری مرتبہ کہا لن تنالوا شفاعتنا من استخف الصلاۃ، ہرگز ہماری سفارش اس تک نہیں جائے گی جو نماز کو سبق سمجھ۔ الحمدللہ نماز نہ پڑھنے والے کو تو ویسے انبیاء ائمہ نے دین سے نکال دیا۔ یہ جو نماز کے سبق ہونے والی روایت ہے نا، مجھے کبھی کبھی لگتا ہے بعض نمازیں ہماری بھی ایسی ہیں جو ہم نے پڑھی تو ہیں لیکن ایسے لگا جیسے سر پر ایک گٹھری ہے اس کو پھینک دو، پڑھ ڈالو ختم کر ڈالو۔ میں کل اتفاق ہے سوچی تھی خطبہ قاسیہ کی شرح دیکھ رہی تھی، اس میں مولا کہتے ہیں وہ عملہ الطویل و جہدہ الجہید اور جمیل، شیطان کی عبادت خوبصورت تھی۔ میں نے کہا مولا نہ تو اس کے بچے تھے، بچوں والی آپ میں سے جن کے بچے اسکول سے آتے ہیں دوپہر کی نماز بھی ہوتا ہے ان کے اسکول سے واپس آنے سے پہلے بولے ہو جائے، ورنہ وہ آئے تو وہ بس ہم انہیں کے پیچھے پیچھے پھر رہے ہیں، نہا لو گرمی بڑی ہے پسینے کی بدبو آ رہی ہے گھر کے کپڑے پہن لو، اگر ٹیوشن جانا ہے تو ٹیوشن کا، ہم ہر وقت تلواریں لے کر پھرنے والی مائیں آج کل کے، ٹیوشن قرآن قاری صاحب بچہ ہوم ورک، بیچارے نڈھال میرے برابر میں ایک اسکول ہے، میں بعض بچوں کو اگر اوپر سے دیکھ لوں نا تو میرا دل جلتا ہے، اس بیچارے کے تو زمین پر مٹی میں لوٹنے کی عمر تھی، اس کی ماں نے سے اسکول بھیجا ہوا۔ لیکن آپ سوچئے ظہر کی نماز میں ہمارا کیا حال ہوتا ہے، اسکول جب تک ادھر تھے نماز کا وقت آگے تھا الحمدللہ سب کی نمازیں ٹائم پر جا رہی تھی، نماز ادھر سے پیچھے جانا شروع ہوئی، اسکول کا ٹائم آگے آنا شروع ہوا، نمازیں دغدغے پر جانا شروع ہوئی۔ مغربی عشاء کی نماز میں ویسے ہی دل نہیں چاہتا، خفیلا شفیلا یہ ذاکر آئیں پڑھیں، ان کے پاس گھر میں کوئی کام نہیں ہے، ہم تو تھکے ماندے ہیں، جو پہلے زندگی کی چاشنی تھی وہ گیس کے آنے جانے نے ختم کر دی ہے، اب ہمارے پاس کوئی حوصلہ، قرآن تصویر اٹھاتے ہیں تو سوچ میں پڑ جاتے ہیں کیا کر رہی تھی، پتہ نہیں کس چیز کی تصویر پڑھ رہی تھی، بیچ میں بچے ہیں بچوں کی ذمہ داریاں ہیں۔ اچھا میں نے کہا مولا نہ تو شیطان کے بیوی بچے تھے، نہ شیطان کے گھر میں بار بار بیل بجتی تھی، نہ سب سے بڑی بات شیطان کے پاس موبائل فون، ایکسیلنٹ، ایسے بعض لوگوں نے رکھا تھا آپ جماعت پڑھیں کہیں کہیں، میں جماعت تو ایسے بہت ہی اوائڈ کرتی ہوں، مجھے پیشیمہ میں بعض اوقات وسوسہ ہو جاتا ہے، لیکن ایسے اٹھا کر دیکھتی ہیں، ہم نے تو ایسا ایسا مجھے لگتا ہے ڈر ہے اس دن سے جس دن ہم کسی جگہ پر اعمال کر رہے ہوں 21ویں کے اور اس کی بجائے موبائل رکھا ہو سر پر اور آواز آ رہی ہو، یعنی اسی کی کسر رہ گئی ہے۔ ہم نے مصحف کا استعمال کم کر دیا، مصحف یعنی صحیفہ، اور اس صحیفے کے اپنے بینیفٹس تھے، اپنا ایک تقدس تھا، اپنا ایک احترام تھا، اور بہرحال آگے چلے۔ اور پھر وصیت کے حوالے سے ہمارے پاس ائمہ کی وصیتیں ہیں اور علماء کی وصیتیں ہیں۔ اگر آپ وصیت نامہ، دو وصیت نامے ہمارے علماء کے بڑے معروف ہیں، ایک تو میں نے دیکھا مدرسۃ القائم والوں کا پرنٹ کیا ہوا ہے، آیت اللہ شہاب الدین مرعشی نجفی کا وصیت نامہ ہے، جو انہوں نے اپنے فرزند ارجمند سید محمود مرعشی نجفی کو کیا دامت اللہ العالی کو، اور ایک آغا مامقانی کا وصیت نامہ ہے میراث الرشاد کے نام سے۔
میری آپ سے، میں کوئی ریکویسٹ کرنے کے موڈ میں نہیں ہوں، لیکن میری آپ سے ایک پیار بھری جسے کہنا خواہش ہے، اور کہ آپ یہ ایسا چھوٹا سا بکلیٹ ہے، جیسے یہ القائم والوں کا وصیت نامہ اگر شہاب الدین مرشی نجفی کا نا ایسے ہی ہے، بہت ہی پیارا ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہے کہ انسان بچوں کو بٹھائے اور اس میں سے ایک آدھا صفحہ کوئی بچہ پڑھے. ہمارا پرابلم یہ ہے کہ ہم نصیحت کرنے کے بعد میں ہم کہتے ہیں ہم بولیں گے تو زور سے بولیں ذرا سنو گے. کبھی کبھی الٹا کر کے دیکھیں نا، اور بچے وہیں پر اپنا ان کا مینٹل ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے. امی جان اللہ معاف کرے، میری ایک دوست ہے ذاکرہ، بڑی پیاری بات کرتی ہیں، کہتی ہیں جب میں کوئی بات سنا رہی ہوتی نا تو میرا بیٹا کہتا ہے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ، امی جان تبرک کا ہے، مسجد صاحب نے پڑھ لی تبرک دیا نہیں. میں نے کہا تو تم کبھی ان کو بھی بولنے کا موقع دو نا، تو پھر وہ بیچارے صلی اللہ علیہ یا ابا عبداللہ نہیں کریں گے. لیکن ان وصیتوں کے حوالے سے جو کچھ اخلاقی مسائل میں ضمناً میں بیان کروں گی. پہلی چیز وصیت کرنے والے کی شرائط. دوسری جسے وصیت کی جا رہی ہے اس کی شرائط. تیسری جس مال پر وصیت کرنے کا حق ہے اس کی شرائط. 3 شرطیں آپ میں سے کوئی دہرائے. شبانہ آپ دہرائیں گی؟ وصیت کرنے والی کی شرائط، جسے وصیت کی جائے اس کی شرائط، اور جس مال پر وصیت کی جا رہی ہے اس کی شرائط. چلیں اب آ جائیں ڈیفینیشن آف وصیت. وہ میں آتی ہوں، اگر میرے پاس ٹائم بچ گیا تو میں ادھر بھی آتی ہوں. میں نے کہا میں پہلے آپ کو خلاصہ سا بتا دوں. وصیت فرماتے ہیں مسئلہ نمبر 998 آغا یہ پتہ ہے یہ ایک نئی توضیح المسائل میرے پاس کچھ عرصہ پہلے آئی ہے، آغا نے منگوائی تھی. یہ اس کا 4تھا والیوم ہے. اس طرح کی 4 والیوم ہے توضیح المسائل ہے. ایک پہلے میں نے دیکھا اور مجھے ہال سا اٹھا. کتاب بھاری بھرکم ہوتی ہے نا تو دیکھ کر ہی بندے کا ہاں دم نکل، جیسے زیادہ گندا ہوا آٹا دیکھ کر بھی دم نکلتا ہے نا. ابھی سب کی روٹیاں میں نہیں پکانی ہے، اکیلے ہی پکانی ہے، بیلنی بھی میں نہیں ہے، سیکھنی بھی میں نہیں ہے. تو یہ کتاب دیکھ کر مجھے، لیکن میں نے پڑھنا شروع کی تو مجھے مزہ آیا. یعنی وہ جو ہمیں شکوہ رہتا تھا نا کہ جزیات کہاں ہے، جزیات کا ہمارا رونا ہی نہیں ختم ہوتا تھا. جزیات ہے مثلا جس موضوع پر چھوٹی توضیح المسائل میں 30-33 مسئلے تھے نا، اس میں 150 ہے. آپ خود سوچیں نا 4 والیوم ایسے تو نہیں بنائے نا، بنائے ہیں تو پھر اس کے اندر مسئلے بھی جمع کیے ہیں. فرماتے مسئلہ نمبر 998 میں وصیت وہ ہے کہ انسان ان امور کے بارے میں جس کا اختیار اس کے پاس ہے اپنے مرنے کے بعد سفارش کرے. پھر یہاں پر یہ فقہی مسئلے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں آغا سیستانی دامت اللہ علیہ کہ وصیت اساساً مستحب ہے، اما بعض موارد میں وہ واجب ہو جاتی ہے. سب سے پہلی چیز جب وصیت واجب ہو جاتی ہے، مسئلہ نمبر 999 فرماتے ہیں اگر انسان کو اپنے اندر موت کی نشانیاں نظر آئیں تو امکان کی صورت میں، یعنی اس کے لیے اب فرض کریں کوئی شخص وینٹ پر ہے تو وہ بیچارہ بولنے کے قابل نہیں ہے. کوئی بیچارہ CCU میں بعض اوقات وہ بیچارے اتنے، یعنی استغفر اللہ، میں بعض اوقات بعضوں کو دیکھتی ہوں تو مجھے ہال اٹھتا ہے، وہ بولنے کے قابل نہیں ہیں. لیکن اگر انسان ایسی اس کے لیے پاسبلٹی ہے کہ وہ بات کر سکتا ہے تو کہا کہ وہ وصیت کرے. الخصوص اس نے کسی کو کچھ دیا ہوا ہے، اس نے کسی سے کچھ لیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے ایک مسئلہ، میں نے کچھ مسئلے بیچ میں سے اسکپ کیے کیونکہ اگر میں ڈیٹیل میں جاتی ہوں تو میرا اصلی موضوع بہت پیچھے رہ جائے گا. ورنہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر کسی شخص کو نشانی موت کی نظر آ جائے، حج اس پر واجب ہو چکا تھا اور اس نے حج نہیں کیا تھا، اب وہ کسی کو بولے کہ بھائی میری طرف سے میرے پاس یہ جو مال ہے اس سے وہ شخص کسی کو بھیجا جائے، حج کیا جائے، اور نمازیں ہیں، روزے ہیں، کفارے ہیں، فدیے ہیں، رد مظالم ہے، مجہول المال ہے، خمس سے لمبی داستانیں ہیں. لیکن یہاں پر مسئلہ نمبر 1005 آپ کے ساتھ پڑھنے لگی ہوں. یہ مسئلہ، اس میں خواتین کی 2 مثالیں دوں گی، آپ ایک صلوات پڑھیے گا محمد علیہ محمد. فرماتے ہیں کسی کو اپنے اندر موت کی نشانیاں نظر آ جائیں، اگر اس نے کسی سے کچھ لینا ہے یا اس کا بینک میں کچھ ہے یا کوئی ایسا مال ہے جو اس نے امانتاً یا ادھار کی صورت میں کسی دوسرے کے پاس رکھا ہوا ہے، یا اس نے کوئی چیز کہیں چھپا کے رکھی ہوئی ہے. اچھا میں نے جب غور کیا تو اب خواتین کے اندر ایک پرابلم ہے، وہ بعض اوقات دوسروں کو ادھار قسطوں پر دے دیتی ہیں. اچھا دونوں کے درمیان ایک کمٹمنٹ ہوتی ہے، میں آپ کو دے رہی ہوں، آپ نے کسی کو پتہ نہیں چلنے دینا. میں کسی سے لے رہی ہوں. اچھا ہمارے یہاں پر جتنا دین نے لکھت
पढ़त के ऊपर ध्यान दिया था, उतना हम जज्बाती होकर मैं कभी कभी सोचूं कुछ नहीं किया हमें जहन्नुम तक ज़रूर पहुंचाएंगे। आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं? मेरे तो आपसे अच्छे ताल्लुकात हैं अल्हम्दुलिल्लाह। फिर लेकिन आप मुझे बताएं मसलन हम असल में क्या है, हमारा इंटेंशन नेकी का है, लेकिन हमारी इंटेंशन के अंदर फ़िक़ही ज़राफ़त का एहसास नहीं है। हमारा इंटेंशन बुनियादी तौर पर नेकी का है। मिसाल के तौर पे अभी माह मुबारक रमज़ान के सबसे ज़्यादा जिस मसले पर कंट्रोवर्सी और झगड़ा खड़ा होता है वो ये कि बाज़-औक़ात घर के अंदर कोई ऐसा शख्स है जो जानबूझ के रोज़ा नहीं रख रहा और आपसे आकर खाना मांगता है। शरीयत आपको कहती है आप उसे खाना नहीं दे। अच्छा, हम कहते हैं बेचारा या बेचारी भूखी बैठी हुई है, थोड़ा सा वो सहरी में जो पराठे बनाए थे उसमें से भी एक बच गया, वो आलू की तरकारी बनाई थी वो भी बच गई, इसको दे दो। आपने अपनी तरफ से सोचा भूखे का पेट भर जाएगा, शरीयत ने आपको ये इख्तियार नहीं दिया। और ऐसी बहुत सारी नेकियां दूसरों के माल से सदका भी करती रहती हैं औरतें। और अभी तो मुझे रमज़ान के आखिर में नहीं, शव्वाल के पहले 5 दिन में पता चला माशाल्लाह फितरा होल्ड करके रखा हुआ है, किसी की वाइट कॉलर वाले की शादी है, उसको शादी ज़िक़ात में शादी है, उसके काम आएगा। मैंने कहा फितरे की अदायगी तो वाजिब फौरी थी, या आप अगर ईद की नमाज़ पढ़ रहे हैं तो ईद की नमाज से पहले आप फितरा अदा कर दें। आप अगर ख़वातीन, अच्छा ख़वातीन के अंदर भी बड़े सवाल उठते हैं, कहीं ईद की नमाज़ हो रही है औरतों की, अब ये ईद की नमाज के नाम पर नया फसाद बर्पा करेंगे, ऐसे रंग बिरंगे आंचल लहराते हुए चली जाएंगी ईद की नमाज़ पढ़ने। वहाँ बेचारे लोग रास्ते में खड़े होकर उनको देखते रहेंगे और घर के कामों में इनका ध्यान दिल नहीं लगता कि सुबह उठें शीर खुरमा बनाएं, कुछ अच्छा सा पका लें। शौहर बेचारा ईद की नमाज़ पढ़ के आए तो आगे से खाने के लिए कुछ मुयस्सर हो, क्योंकि मुस्तहब है, आदाब है ईद में से है कि इंसान उस दिन सुबह हलवा या कुछ ऐसा खाए। तो भाई खिलाओ पिलाओ, घर वालों को जान बनाओ, ये सवाब कमाने के चक्कर में तुम हो नहीं, ईद की नमाज़ पढ़ने जाना है, इनको पकड़ के लाओ। एतकाफ में जाना है, बच्चा 2.5 साल का इनके पास छोड़ के जा रही है, एतकाफ में जा रही है, पता नहीं क्या करना चाहती है। अरे भैया वापस आओ, चलो बच्चा अपना पकड़ो। और बेचारे को हुड़का हुआ है तुम्हारा, रो रो के रात में अम्मी अम्मी करके रोता है। इसी तरह से हमारे पास बहुत सारे काम हैं। ख़वातीन के दरमियान, ये मैंने मसाइल पहले पढ़ाए हैं अपनी मंडे वाली नजफ़ी क्लास में, ख़वातीन के दरमियान एक बड़ा तबका ऐसा होता है जो दूसरों को उधार देती हैं। अच्छा, ये डिपेंड करता है आपकी जेब कितनी है। आपकी मासी ने कहा बाजी मैंने ये काम करना है, मुझे 5,000 रुपये दे दें, आप मेरी तनख्वाह से 1,000 रुपये काटती रहें। अगर ये मासी की तनख्वाह शौहर के माल से जा रही है, जो कि नॉर्मली हमारे घरों में शौहरों ही की जेब से जाती है, झाड़ू पोछे और इस तरह के एसेसरीज़ के चोंचले, आपने इसे कहीं लिखा? माशरे की बात करें, देखिए पर्सनल तो मुझे पता ही नहीं है कि मैं, आप ना मुझे जानती हैं ना मैं आपको उस तरह से ज़ाती तौर पे जानती हूँ। हम सोसाइटी को लेकर बात करते हैं और बहुत आराम से माहौल में बात करते हैं। आपके ख्याल में हमारी ख़वातीन जिनके अंदर अब्दुल सत्तार ईदी अपनी जाती में रूह फूंक गया था, ये जब ये नेकी करना चाहती हैं, सोशल वर्क करना चाहती हैं, ये लिखत पढ़त करती हैं? बताएं नहीं। अच्छा, अगर लिखत पढ़त कहीं होती भी नहीं, इतनी गंदी और इतनी छुपी भी होती है कि ये मर जाएंगी, घर वालों ने उठा के भूसी टुकड़े में सारे कागज़ रद्दी वाले को दे देने हैं। उसके बाद अम्मी जान ने किसी को पैसा दिया था, पता नहीं। अच्छा, ये समझिए नेकी है, आपके ख्याल में ये नेकी है? जवाब दें। ये बहुत कॉमन से मैंने मिसाल दी है, किसी को आपने पैसा दिया है, आपने पहली बात तो कि लिखत पढ़, अब हम कहते हैं 5,000 रुपये में क्या लिखत पढ़त हो, हम कौन सा उसे DH में प्लॉट लेके दे रहे हैं? बहस 5,000, 50,000, 5 लाख, 5 करोड़ की अगर शराइत पाई जाए तो फिर मुमकिन है 1 दिरहम पर भी 4 उंगलियां काटने की बहस आ जाए। हमारे ये जो लेन देन है, अच्छा लेन देनों के अंदर भी हिडन लेन देन है, मानते हो आपके नहीं मानते? बाज़ औक़ात हमारे ही घर में हमारी बच्चियां हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, घर के दूसरे अफराद हैं, हम कहते हैं नेकी इस हाथ से करो दूसरे हाथ को खबर। अच्छा, आप उनको ना बताएं, अपनी वसीयत में लिख जाएं कि मैंने उसे 5,000 रुपये कर्ज दिए हैं। मैं अपने साथ एक वसीयतनामा भी लाई हूँ, ये बड़ा मज़ेदार सा, ही हमारी एक बड़ी प्यारी दोस्त का काम है, आसान सा काम है। ये देखें, मैं आपको दिखाती हूँ, ये नज़र आ रहा है आपको वसीयतनामा। अच्छा, इसके अंदर इन्होंने इसको कैटेगराइज़ किया है। उसके शुरू में लिखा है मौला का जुमला, खुदा के लिए मेरी बात सुनो, याद रखो, अगर सुनने के लिए अपने दिल के कानों को खोलोगे तो समझ जाओगे। और इन्होंने यहाँ पर सूरह बकरा के आयत नंबर 180 का रेफरेंस भी दिया है। इन्होंने पहले पेज के ऊपर देख रहे हैं, आपको नज़र आ रहा है, लिखा हुआ है वसीयत करने वाले की तफसीलात, पूरा नाम, वल्दियत, तारीख़ पैदाइश, शनाख्ती कार्ड नंबर, जिस मुजतहिद की तकलीद करती हूँ, मुकम्मल पता, दीन, फ़िक़ा, तारीख़, दस्तखत, और अपनी एक खूबसूरत सी तस्वीर भी लगा लीजिएगा। बेशक इस पर अपनी जवानी की तस्वीर लगा लीजिएगा, ठीक है, अपने NIC वाली तस्वीर, अपनी कोई कॉलेज लाइफ की तस्वीर, फिर वसीयत पर अमल करवाने वाले वसी का नाम, आपने जिसे अपनी वसीयत देनी है उसका नाम, मसलन मोहतरम या मोहतरमा। अलबत्ता औरत को वसी बनाना मकरूह है,
या बिन्त को अपना वसी बनाती हूँ, मैं इनको मेरे असासों की वसूली, कर्ज़ों की या दीगर वसूलियात की अदायगी, वरसा में वसीयत पर अमल कराने का इख्तियार होगा। मुताल्लिका अफराद से इल्तिमास वसी से ताउन करें। यहाँ वसी से साइन भी लेने लगे हाथों, ताकि वो बाउंड हो जाए कि उसने इस वसीयत पर अमल करना है। फिर इसके बाद वो चीज़ें जो हमने किसी से लेनी है, ख़वातीन के अंदर पैसा, तो मैंने छोटी मिसाल दी, औरतें तो जेवरों का लेन देन भी करती हैं, ये बात मेरे इल्म में है। मिसाल के तौर पर आप किसी ने अपनी बच्ची के लिए भी वो 10-11 साल के जेवर बना के रख लिया, या सोने की बार्स लेकर रख ली, किसी बहन को किसी भाई को ज़रूरत पड़ी, कहा कि अच्छा देखो तुम ये 10 ग्राम वाला ले लो, तुम्हारा वक्त गुजर जाए। अच्छा, फिर औरतों के पास माशाल्लाह बीसियों की भी एक दास्तान होती है। बीसी समझते हैं किसे कहते हैं? हाँ, कमेटी, जिसके दोनों ही टर्म्स बहुत पॉपुलर है हमारी पाकिस्तानी सोसाइटी में। अभी तुम मुझे अप्रैल में दे देना, मेरी जो है ना वो जनवरी 2025 में निकलेगी, तुमसे मुझसे वापस ले लेना। अब आप मुझे बताइए, ये जो मैंने मिसाल के तौर पे फ़र्ज़ करें हेल्पर नहीं है, वो बेचारी ने कभी हमसे 5,000 रुपये, 10,000, 15,000 कर्ज नहीं मांगा, लेकिन हम अपने बहन भाइयों के दरमियान भी बखवी लेन देन रखते हैं, येस और नो? जोर से बोले ज़रा। आप लोग वो वाली कैटेगरी से जो बिल्कुल खाए बगैर आए हैं। मैंने बहुत मज़े के पराठे खाए आज बेंच के नाम पर, लेकिन बहरहाल उसूली एतबार से हम ये लेन देन करते हैं, इसे क्यों लिखना नहीं चाहते? माफ़ कर देंगे। देखिए, मैंने कहा ना, मैं ये मसाइल पहले ही पढ़ा चुकी हूँ, इसीलिए मुझे खुद भी बहुत सारी मिसालों का पता नहीं था। आंटियों के सवालों से मुझे अंदाज़ा हुआ कि ख़वातीन ऐसे काम भी करती हैं। मैं अभी ज़िंदा हूँ, ये टिशू का पैकेट है, अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरी मिल्कियत है, वाकई मेरी मिल्कियत है, ठीक है। मेरे पास इख्तियार है, ये मैं आपको बख्श दूँ, ठीक है। ये मैंने आपके पास रखवा दिया, मैं घर गई, घर जाने से पहले मर गई, रास्ते मर गई, मुझे ये बात मेरे वसीयों को मालूम होनी चाहिए कि ये मैंने आपके पास रखवाया है। अच्छा, इन केस मैं मर गई, आपने सोचा इनके घर वालों को भी क्या टिशू देने जाऊँ, यहाँ से वहाँ तक जाने का इतना अच्छा खासा तो रिक्शे वाला किराया ले लेगा, आपने ये बात ख़त्म कर दी। मैं क़यामत के दिन मैं इसकी जवाबदेह हूँ अपने जानशीनों और अपने वरसा के मुकाबले में। देखिए हमने कितना हलवा लिया इस काम को। क़यामत के दिन मेरे जो वरसा है, अच्छा पहली चीज़ वरसा के हवाले से मैं वसीयत पढ़ा रही हूँ, मीरास नहीं पढ़ा रही। वो मीरास के बाद में माँ बाप को तो मीरास में वसी माने नहीं जाता हमारी सोसाइटी में। मतलब मेरे वालिदैन परवरदिगार की रहमत ये इज़्ज़त दिए मन्नान के हवाले हो गए, मरहूम हो गए, लेकिन अगर वो ज़िंदा होते और मेरे पास 6 तोले सोना होता तो शरीयत के हिसाब से मेरी सारी एसेट्स जिसको सारी विरासत को मिलाया जाता। मसलन शरीयत कहती है 1/6 वालिद का, 1/6 वालदा का। लोग कहते हैं इन्होंने पैसा लेकर क्या करना है। अच्छा, शरीयत जो उसका हिस्सा रखा है, आपको उसका हिस्सा साइड पर करने की ज़रूरत इख्तियार नहीं है। वताकुलून तुरास अकलन लम्मा, तुम विरासत को खाना चाहते हो। हमारे यहाँ ऐसा कोई कॉन्सेप्ट है कि मैं मर जाऊँ, मेरे वालिदैन को मेरी मिरास में से 1/6 मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं है? अभी तो मैं देख रही थी दर्स तैयार करते हुए, कुरान की सरीह आयात हैं। बहस सारी ये है कि आप उन आयात की तरफ आएँ जहाँ पर परवरदिगार आलम फरमाता है कि यौम यफ़िरुल मर्अु मिन अख़ीहि व उम्मिहि व अबीहि व साहिबतिहि व बनीहि। क़यामत के दिन इंसान अपने माँ बाप से फ़रार चाहेगा, बहन भाइयों से फ़रार चाहेगा, औलाद से फ़रार चाहेगा, लाइफ पार्टनर से फ़रार चाहेगा, ले कहेगा सारा कबीला ले लो, सुम्मा युनजीहि, पर मुझे निजात दे दो। हमारे यहाँ अगर मैं बहुत सख्त लफ्ज़ इस्तेमाल ना कर रही हूँ तो हमारी ये लेन देन वाली कोताहियाँ क़यामत के दिन अगर वरसा के बाद में चोरी हिसाब होगी और हमारे वरसा के पास हक़ होगा कि ये अम्मी जान की हुई कोताही की वजह से मुझे वो पैसा नहीं मिला जो मेरा हक़ था, अब मैं कहूँगी मैंने तो अल्लाह में नेकी की थी। नहीं, लेकिन हमारे पास हक है कि हम उसको माफ़ कर दें। हाँ, एक मिनट, ज़िंदगी की हद तक, ज़िंदगी में, हाँ ज़िंदगी में देखिए, ज़िंदगी में आपने जितनी चैरिटी करनी है, जितनी आपने चैरिटी करनी है, आपके पास इख्तियार है, आप अपनी चैरिटी माफ़ कर दें। लेकिन अगर आपने माफ़ नहीं किया, अच्छा देखिए लेन देन भी हमारे यहाँ 2 तरह के हैं। मैंने लेन देन का झोल यहाँ पर मेंशन किया है। हमारे यहाँ एक होता है कर्ज, जैसे मैंने अभी मिसाल बनाई, मेरी 2025 में निकलेगी तो मैं आपको वापस कर दूँगी, मेरे पास कोई 2025 की बीसी नहीं है, ठीक है। एक वक्त में हमारे यहाँ कर्ज हसना का ट्रेंड है। कर्ज हसना की डेफिनेशन बताएं। हाय अल्लाह, आप लोग तो वाकई मुझे लगता है बगैर नाश्ते, बगैर चाय, बगैर लवाज़िमात क्या है। ये जो आप ये दी उमन मेरे से भी बहुत दफ़ा हुआ है, ये मासियाँ कहती हैं और मैं उनको दे देती हूँ, मैं इसको यही होती है बिल्कुल कि भले वो दें या नहीं दें, और मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ। देखिए ये मैं अपने हस्बैंड को बता देती हूँ। हमेशा हम ख़वातीन अपने शौहरों को बताती
دیکھیں یہ کیس ٹو کیس، اب جب ہم بات کر رہے ہیں تو ہم سوسائٹی کی اکثریت کی بات کر رہے ہیں. مثال کے طور پر میں نے کسی کو قرض دیا، اب یہ 5,000 50,000 کی بحث ہے، یہ 50 روپے بھی ہو سکتے ہیں. ناچیز ہے، بالکل ناچیز سی چیز ہے، حقیر چیز ہے. ٹھیک ہے، اب بحث یہ ہے کہ معاف، انہوں نے کہا معاف کر دیں. میں معاف کرنے کا اپنی زندگی میں اختیار رکھتی ہوں، میں بخشنے کا اختیار رکھتی ہوں. میری مرضی، میں اپنا سارا سونے کا زیور اٹھاؤں، کسی ادارے کو چیریٹی کر دوں. ٹھیک ہے، میرے پاس ہے، میرا اختیار ہے. جب میں مر جاؤں گی تو میری اتھارٹی، اگر میں نے وصیت 2 طرح سے کی ہوگی، ایک لکھی ہوئی، ایک وربلی بھی تمیز طریقے سے وصیت. مثال کے طور خدا سے میں آخری ہچکیاں لے رہی ہوں لیکن میں بولنے کے قابل ہوں، میں اپنے آقا سے کہوں میں وصیت کرتی ہوں میرے مثلاً 1/3 میں سے پہلے مرحلے پر مثال کے طور پہ میری اچھی جمعراتیں کروائی جائیں صحیح ہے، اس طرح کی سبھاؤں کے ساتھ. یعنی میں نہیں چاہتی کہ ایسا لاوارثوں جیسا جنازہ اٹھایا جائے کہ ہائے مر گئی تو چلو اوہ کہاں تھا جاتا، پتہ نہیں کہیں فاتحہ نہیں رکھا. یہ میں نے ٹرینڈ دیکھا ہے لوگوں میں کہ لوگ کہتے ہیں ہم اپنی جمعراتیں نہیں کروائیں گے. کیوں نہیں کروائیں گے؟ میں نے وہاں جا کے محتاج ہو جانا ہے. میں نے کہنا ہے یہ گزرے وادی زینب جاتی وادی حسین میں کہیں ہائے مر گئی، اسی قبر ہے، خطبہ لگا ہوا ہے، چلو فاتحہ پڑھ دیں. نہیں، میں چاہتی ہوں اچھے طریقے سے سبھاؤں سے مروں. جناب عبد المطلب کا جب وقت آخر تھا 6 بیٹیاں جی. اچھا جناب عبد المطلب نے بڑی جاہو حشم والی زندگی گزاری، رسول خدا کے دادا نے. مرنے سے پہلے جب وہ مرض الموت میں مبتلا ہوئے نا تو ان کو خیال بیٹھے بٹھائے عجیب سا آ گیا کہ میں مروں گا اور اگر میرے جنازے پہ رونق نہ ہوئی تو عرب کہیں گے زندگی جاہو حشم والی تھی. موت بڑی عجیب سی تھی. جیسے ہم بعض جنازوں پر، آپ نے نہیں کبھی یہاں امام بارگاہ میں دیکھا جنازہ ٹھنڈا تھا، انہوں نے اپنی 6 بیٹیوں کو کال کر دی، آؤ بیٹھو. اب دیکھا ابا جان بیمار ہے، کہا میں لیٹتا ہوں بیچ میں، تم ویسے رو جیسے میرے جنازے پر ہوگی. 4 کے نام تو مجھے بھی یاد ہے، صفیہ، میمونہ، برہ، عاتقہ. 2 کے نام مجھے کبھی یاد نہیں ہوئے. وہ 6 کی 6 بیٹھی، 2 ادھر، بیچ میں ادھر، اور حضرت عبد المطلب نے اپنے اوپر کپڑا ڈال دیا، کہا بینڈ ڈالو جیسے عرب عورتیں ڈالتی. انہوں نے بینڈ ڈالے کہ ابا جان مر گئے مثلا. اٹھ کے بیٹھے، کہا میرے الفاظ میں ویل ڈن. ایسے جنازے پر ذرا رونا، لوگوں کو پتہ چلے کہ جنازہ جاہو حشم والا تھا. مرحوم شہید سبط جعفر، مرحوم تو بہرحال سبھی مرحوم ہیں انشاءاللہ، لیکن شہید سبط جعفر کے جنازے کی لوگ مثال دیتے ہیں کہ رشید ترابی کے بعد پھر کراچی کی آنکھوں نے ایسا جنازہ دیکھا. بحث یہ ہے کہ میرے پاس 1/3 کی اتھارٹی ہے وصیت کے باب میں. اس میں اگر میں یہ کہہ جاؤں کہ میں نے جس کسی کو ادھار دیا ہوا ہے میں اسے معاف کرتی ہوں، ٹھیک، اگر یہ 1/3 کے اندر ہے تو اٹس اوکے اینڈ فائن. اگر یہ 1/3 کے اندر نہیں ہے تو یہ اوکے اور فائن نہیں ہے. آپ نے کہا آپ اپنے شوہر کو بتا دیتی ہیں. بہت سارے لین دین خواتین میں بہت سو ایسے ہیں جن کے شوہروں کو پتہ بھی نہیں ہے ابھی. اچھا چلے آپ شوہر کو نہ بتائیں، بعض جگہ پہ شوہر ذرا مزاج کے طرفدار سے ہوتے ہیں ہمارے سوسائٹی کے مرد حضرات. کوئی بھائی، کوئی بیٹا، کوئی بیٹی، کوئی بہو، کوئی گھر کے اندر بڑی فیملی کے اندر کوئی ایک بندہ تو ایسا ہوتا ہے نا جو آپ کی وصیت کا احترام باقی رہنے دے گا. لیکن ہمارے ہاں لین دین کے باب میں جتنا قرآن کی تاکید ہے کہ اس کے اندر لکھت پڑھت ہونی چاہیے، اتنے ہمارے ہاں لکھت پڑھت. آپ نے کبھی نہیں کسی کو سنا کہ لوگ بڑی رقموں کا بھی لین دین کرتے نا، شادی پڑ گئی، بیماری آ گئی، فوتگی ہو گئی، اچھا میرے پاس ابھی ہے، میری تو ضرورت 2 سال بعد کی ہے. مثلا آپ نے حج کے لیے، پروردگار آپ سب کے اور میرے بھی نصیب میں بار بار حج بیت اللہ الحرام لکھے، آپ نے حج کے لیے ایک بڑی رقم جمع کر دی. ایک رقم وہ ہے جو آپ نے کاربن والوں کو دینی ہے، وہ آپ کی پیمنٹ ہو گئی حساب برابر. آپ نے سوچا مثلا پروردگار سب کو اپنے خزانے سے بے حساب اور رزق وسیع و حلال دے. آپ نے 2 لاکھ روپے شاپنگ کے لیے الگ کیا. اب یہ 2 لاکھ روپے جو آپ نے شاپنگ کے لیے الگ کیا ہے، آپ نے اس 2 لاکھ روپے کو کہاں خرچ کرنا ہے؟ بولے نہیں، ان کو بولنے دینا. شاپنگ کے لیے تو فوراً بولیں گے سارے، ٹھیک ہے. شاپنگ پر مثال کے طور پہ امام صادق کا صلوات پڑھے، ایک محمد علیہ تبرکن میری طرف سے آپ کے لیے ہدیہ. امام صادق کی روایت کا مفہوم ہے کہ حج کے اخراجات کا ایک حصہ ہدیہ خرید کے لانا ہے اہل و عیال کے لیے. یہ حدیث لکھ کر میں اپنے آقا کو جاتے ہوئے دے دوں، حج پہ جا رہے یہ یاد رکھیے گا. امام صادق نے کہا ہے کہ حج سے واپسی پر گھر والوں کے لیے کچھ لانا چاہیے. خیر بہرحال اب آپ کے پاس یہ 2 لاکھ روپے ہے، میں آپ کے پاس آ کے کہتی ہوں کہ خواہر مجھے ایمرجنسی ضرورت ہے، 25 دن کے اندر میرا چیک کلیئر ہو جائے گا. دیکھیں ہم سب کی زندگیاں ان چیزوں پر چل رہی ہیں. دسمبر میں وہ ان کا بیٹا انشورنس میں کام کرتا ہے، اس کے چیک کلیئر ہو جائیں گے. مئی میں اس بینکر کا چیک کلیئر ہو جائے گا، اس کی مارچ میں BC کھل جائے گی. میرا پتہ نہیں کون سا پرائز بانڈ کھل جائے گا، میرے پاس کوئی پرائز بانڈ نہیں ہے. لیکن ہماری زندگی ایسی چل رہی ہے یا نہیں؟
اگر آپ ایک زمینی حقیقت کو قبول کریں, ایک گراؤنڈ ریالٹی کو, ہمارا اس طرح کا لین دین چلتا ہے یا نہیں چلتا؟ میں نے آپ سے کہا بہت پریشان ہوں. آپ نے کہا میں نے 2 لاکھ روپے رکھے ہوئے, لیکن ابھی تو حج میں ٹائم ہے نا, ہم تو ذیقات کے آخر میں نکلیں گے 24 تک, آپ یہ رکھ لیں. میں نے رکھ لیا. اچھا خدا نخواستہ ابھی آپ نے کہا کہ آپ اپنے شوہر کو بتاتی ہیں, آپ نے یہ نہیں بتایا. آپ نے سوچا ان کو ہوگا کہ کیسی جذباتی حرکتیں کرتی ہو, اس نے نہ دیا. مثلا جب میں نے آپ سے کہا دیکھیں بھائی صاحب کے سامنے میرا پردہ رہنے دیجیے گا, ٹھیک ہے, آپ پردہ اس کے سامنے رہنے دیں, کہیں تو لکھت پڑت رکھ کے جائیں. اور میں مر جاتی ہوں, میرے ورثہ اب تک نہیں پہنچاتے, اور آپ سوچیے اب میں ان کے گھر میں جا کر کس سے مانگوں؟ دیکھیے دونوں طرف موت کا امکان ہے. میں نے خدا نخواستہ آپ سے قرض لیا, آپ کی موت کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ زور سے بولیں ذرا. میں مر گئی, میری موت کا امکان ہے یا نہیں ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہم نے آب حیات تھوڑی پیا ہوا ہے. میرے ورثہ نے ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں. اچھا ادھر آپ اس سائڈ سے میری سائڈ سے سوچیں, اگر میں دیندار ہوں اور میں نے کہیں لکھت پڑت نہیں رکھی کہ میں نے آپ سے 2 لاکھ روپے قرض لیے, میں کیونکہ مدارس سے وابستہ ہوں, میرے آقا کے وکیل آیت اللہ سیستانی کے, بعض اوقات مجھے لوگ کوئی خم سم دیتے ہیں. ابھی مجھے کسی نے پیسے دیے, میں نے کہا اس کے اوپر لکھی اس اینولپ پر یہ کس چیز کی اماؤنٹ ہے. کہنے لگی, میں نے کہا میں راستے مر جاؤں, گھر جائے میرے ورثہ بیگ الٹائم دیکھے ہوئے امی جان کے اینولپ, ایک خالی اینولپ, کچھ نہیں لکھا ہوا, اس میں کڑکتے کڑکتے 4,500 روپے کی اتفاق رقم تھی. وہ سمجھے کہ امی کے اپنے پیسے, اور نوٹ بھی بڑے کڑک تھے, سمجھے امی نے عیدی کے پیسے جمع کیے مثلا. اب یہ میرے ورثہ اسے تقسیم کر لے, ہم دونوں خدا کی بارگاہ میں شرمندہ ہوں گے. میں مر جاتی ہوں تب بھی, خدا نخواستہ دینے والا مر جاتا ہے تب بھی ہمارے ہاں الحمدللہ لکھت پڑت ایسا ہوتا ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید ہماری نیکی کو گھن لگا دے گا, حالانکہ حقیقت میں ایسا نہیں ہے. بولیے. یہ جو 1/3 وصیت کا جو معاملہ ہے یہ مطلب تھوڑا سا کلیئر نہیں ہوتا, جیسے میرے پاس میرے پاس جو بھی ہے, ٹھیک ہے, وصیت نامے پہ لکھا ہے یا لکھوں گی, وہ 1/3 کے بارے میں لکھوں گی بالکل, اور 2/3 کے بارے میں وہ میراث کے حکم میں, وہ بھی راز کے حکم میں چلا جائے گا. جو بھی میں چیریٹی کرتی ہوں یا کسی کو قرض دینا تھا یا جو بھی تھا وہ معاملہ 1/3. بالکل. دیکھیں میں آپ کو اس کی ایک کیلکولیشن بنا کر سمجھاتی ہوں. 1 لاکھ ہوگا نہیں 1 لاکھ میں پھر وہ کیلکولیشن کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے, ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ میں اگر آج مر جاتی ہوں اور میرے پاس میرے ساری دارائی سب کچھ کیش, ہاں زیور تھوڑا بہت جو کچھ عیدیوں شیدیوں کے پیسے ملا کے سب ملا کر 6 لاکھ روپے ہو گئے, میرے پاس صرف 2 لاکھ کے باب میں اختیار ہے. اچھا ایک ہمارے ہاں آگ کرنے کا فقہی اختیار نہیں ہے. مثلا میں کہوں کہ میرے خدا نخواستہ کسی بچے کو میری میراث سے کچھ نہیں ملے گا, ایسا کچھ نہیں, یہ فقہ حنفی کی بحث ہے. فقہ جعفری میں اس کی کوئی گنجائش, اگر کوئی گنجائش نکلتی بھی ہے وہ اس صورت میں نکلتی ہے کہ وہ جس شخص کو ہم آگ کر رہے ہیں اس کو باقی سب کے سامنے وراثت کے پہلے طبقے کے سامنے بٹھا کر اس سے عہد و پیمان لے لیں کہ تم میری وراثت سے کوئی چیز حاصل, اور وہ مان لے, وہ کہہ دے کہ ہاں امی جان آپ مرے, میں آپ کے چیزوں میں سے کچھ لینے والا نہیں. مطلب فار جو بھی ہمیں اگر مزید ہم زیادہ چیریٹی کریں, ٹھیک ہے, زندگی میں ہی کریں. وہ دیکھیں میں آپ کو 2 حدیثیں سناتی ہوں, اور دونوں حدیثوں کو سن کے نا نتیجہ پھر آپ کے آئی کیو لیول پر میں نے چھوڑا اللہ کے رسول کے بعد. اچھا دونوں حدیثیں بہت سنی ہوئی ہیں, مشہور حدیثیں ہیں, میں آپ کو کوئی انہونی یعنی منفرد حدیث نہیں سنا رہی جس کو مجھے ریفرنس ڈھونڈنا پڑے. رسول خدا کے پاس ایک شخص آیا, کہا کہ میرے والد کا انتقال ہو گیا, یہ کھجوروں سے بھرا ہوا گودام تھا, اس کی وصیت یہ تھی کہ آپ کے ہاتھ سے تصدق ہو. رسول خدا نے صدقہ کھایا, وہ ایک کھائی ہوئی کھجور رہ گئی. رسول خدا نے اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اگر اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے یہ صدقہ کرتا تو اس پورے گودام کو صدقہ کرنے سے زیادہ افضل تھا. اچھا پھر رسول خدا ایک دوسرے جنازے کے ساتھ شریک تھے, جنازے کو دفنا کر واپس پلٹے. رسول خدا نے جنازے کے پیچھے کچھ کم سن صغیر بچوں کو روتے ہوئے دیکھا. رسول خدا نے کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ وارث میت ہے, یہ جس شخص کا جنازہ بھی آپ نے پڑھایا نا, جس جنازے ہم سب شریک تھے, یہ اس کے بچے ہیں. کہا ان کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ کہا اس نے اپنا سب کچھ اپنے ہاتھ سے صدقہ کر دیا. کہا مجھے یہ پہلے بتاتے میں اسے مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کرنے کی اجازت. اب مجھے بتائیں میں ان 2 حدیثوں کو کیسے جمع کروں؟ بیچ کا راستہ نہیں. بیچ میں اسلام جب آپ سے بات کرتے ہیں نا تو بہت ساری جگہوں پہ بہت پریکٹیکل بات کرتا ہے. اگر آپ کے بچے ویل سیٹلڈ ہیں, مثال کے طور پر الحمدللہ اپنے اپنے گھر بار کے ہیں, آپ نے انہیں پڑھا لکھا دیا, الحمدللہ وہ اچھا کما رہے ہیں, اچھا آپ نے یا انہیں ہنر دے دیا یا انہیں ڈگری دے دی, اور اب میں چاہتی ہوں اور میں اپنے بچوں کو, اچھا وصیت کے 1/3 کے علاوہ جو باپ کی بحث ہے نا وہ مصالحت کا دروازہ کھلتا ہے اس وقت کہ میں اپنے پہلے طبقے کو بٹھاؤں. پہلا طبقہ کون ہے؟ میراث پانے والا. میں آج مر جاؤں
تو میرے والدین تو مرحوم ہیں، لیکن اگر میرے والدین حیات ہوتے تو میری وراثت کا پہلا طبقہ میرے والدین اور میری اولاد، ٹھیک ہے. پہلا طبقہ جب تک موجود ہے دوسرے طبقے کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. اچھا دوسرے طبقے میں کون آتا ہے؟ اگر فرض کریں کوئی ایسا شخص ہماری سوسائٹی میں، ابھی میں تازہ ایک ایسی فوتگی پر موجود تھی شہدائے کربلا میں، وہ جو خاتون ہیں ان کے والدین بھی نہیں ہیں اور وہ صاحب اولاد بھی نہیں ہے. اب دوسرا طبقہ آتا ہے بہن بھائی اور ان کی اولادیں. اچھا فرض کریں ان کے بہن بھائی بھی نہیں ہیں، کہانی ختم، دوسرا طبقہ بھی مائنس میں جا رہا ہے. تو پھر خالہ، ماموں، چچا اور پھوپھی، ان کو کہتے ہیں ارحام، خون کا رشتہ، جن سے ہم وہ صلہ رحم کی حدیثیں سنتے ہو، انہی کے ساتھ صلہ رحم ہے اور ان کی اولادیں. اب پہلا طبقہ بٹھا دیا، مثلا میں نے اپنے بچوں کو بٹھا دیا، اپنے آقا کو بٹھا دیا. اچھا میں مر جاؤں گی، سیدھا الحمدللہ جو عورت صاحب اولاد ہوتی ہے اس کے مرنے پر جو شوہر کو ملتا ہے پوری پراپرٹی کا 1/4. اگر میرے پاس 6 لاکھ روپے ہے تو 1.5 لاکھ روپے کس کی جیب میں جائے گا؟ آقا کی. اور اگر یہ خدا سے اولاد خاتون بالکل ہی بے اولاد، اچھا کسی اور شوہر سے بھی اس کی اولاد نہیں ہے، تو آدھی پراپرٹی کس کو ملے گی؟ شوہر کو. اچھا اس کو الٹا کر لیں، مرد مر جائے، عورت صاحب اولاد ہے، اسے لینڈ میں سے کچھ نہیں ملے گا. لینڈ سمجھتے ہیں؟ اس کے بحریہ میں 8 پلاٹ ہے. بحریہ کا آج کل بڑا چرچا ہے، ہاں لوگوں نے اس کو دنیا کے اوپر جنتوں میں سے تشبیہ دینا شروع کر دیا ہے. 8 پلاٹ ہے، اس بیوہ کو اس پلاٹ میں سے 4 آنے بھی ملنے والے نہیں ہیں. اور جو باقی اموال ہیں اور کنسٹرکشن کی جو ویلیو ہے، جو قیمت ہے، اس میں سے کیا ملے گا؟ 8واں حصہ. اگر 80 لاکھ روپے اوپر کی چھوڑ کر جا رہا ہے تو اس بیوہ کو کتنا ملے گا؟ 10 لاکھ نہیں. ٹھہرے بھائی، میرا حساب اتنا اچھا نہیں ہے، میں حساب کی بات نہیں کرتی، ایسے کبھی کبھی میں اٹک جاتی ہوں، لیکن بہرحال 1/8، ٹھیک ہے نا، 8واں حصہ، بات ختم. اب بحث یہ کہ اگر آپ کا پہلا طبقہ بیٹھ رہا ہے، آپ کے پاس 6 لاکھ روپیہ ہے، آپ کہتے ہیں میں چاہتی ہوں 5 لاکھ چیریٹی کر دیا جائے. پہلا طبقہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے، ٹھیک ہے امی جان آپ فوت ہو جائیں. نہیں کہتے، بچے بڑے سعادت مند ہیں الحمدللہ رب العالمین، لیکن مثال کے امی جان آپ فوت ہو جائیں، کوئی بات نہیں، ہم 5.5 لاکھ چیریٹی کر دیں گے. اگر یہ راضی ہیں تب یہ چیریٹی کیا جائے گا، کیونکہ وہ اپنے حصے سے وڈرا ہو رہے ہیں. یہ شوہر کس طبقے میں آتا ہے؟ شوہر ہر طبقے کے ساتھ جڑا ہوا ہے. نہیں میں فقہی مسئلہ بتا رہی ہوں، آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. شوہر ہر طبقے کے ساتھ. میں اپنے مرسل میں پڑھا رہی تھی رمضان کلاس میں، تو خواتین کہنے کی یہ کیا بات ہوئی، شوہر کو اتنا ملے گا اور عورت کو کچھ، یعنی لینڈ میں سے بحث ہو رہی تھی، کیونکہ اب بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا نا، لوگ پلاٹس وغیرہ لے کر رکھ لیتے ہیں. میں نے کہا تو پھر یہ آپ کا سر درد ہے، شریعت کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، بات ختم. لیکن بیٹے کو وصی بنا سکتے؟ بالکل آپ بیٹی کو، اچھا آپ ایٹ اے ٹائم 2-3 وصی بنا سکتے ہیں. میں آپ کو وصیت کے باب میں ایک آسان طریقہ بتاؤں. مثال کے طور پہ بعض وصیتیں ایسی ہیں جو اخلاقی وصیتیں بھی ہیں، یہ جو میں لے کر آئی ہوں. اچھا میرے پاس اس کا رومن میں PDF بھی ہے، کیسے شیئر کروں؟ میں زیبا کو بھیج سکتی ہوں. تطہیر کا ہے، تطہیر تو مجھے نظر ہی نہیں آ رہی. تطہیر آپ کہاں ہیں؟ سو تو نہیں رہی؟ آپ نے سوچا نظر نہیں آ رہی میں ان کو، تو ایک اچھی، کبھی کبھی ویسے اے سی کی کولنگ میں بڑی نعمت لگتی ہے، خصوص اور اگر ٹیک بھی ہو اور لوگ ہمیں دیکھ بھی نہ رہے ہو، منہ پہ کپڑا ڈال کر سونے کا بڑا مزہ آتا ہے. میں سوچی ایسے، میں تھوڑی دیر پہلے ایک مجلس میں کسی ذاکرہ کی گئی تھی، خاتون اے سی کے نیچے ایسے تھی. میں نے کہا رند کے رند رہے ہاتھ سے جنت نہ گئی. اس کو کہتے ہم نے 50-56 منٹ کی مجلس بھی سن لی اور آنکھیں بھی نہیں بند کر سکے، کیونکہ بالکل ذاکرہ کے سامنے بیٹھی تھی، اور پھر ذاکرہ کو بیچ میں دوسری ذاکرہ سے توقع تھی نا، ہم سبحان اللہ کریں گے. میں نے کہا سبحان اللہ کیا کریں، بندے کو نیند آ رہی ہے، دوپہر کا ٹائم ہے، کھانا کھایا ہوا ہے، بیچارے کو کمر سیدھا کرنے کی مہلت نہیں دی روزگار ظالم نے. لیکن اساسی اعتبار سے ہماری اخلاقی وصیتیں بھی ہیں. مثال کے طور میری وصیت، میں سے مراد ناٹ مائی سیلف. اب میں آپ پر اگر رکھ کر کہوں آپ مر جائیں تو آپ کو اچھا کسی کو بھی نہیں لگے گا. میں نے القائم ہی کے درس میں آغا وسیع صاحب کا سروسی کا ایک لیکچر سنا تھا، کہا جتنی بری مثالیں وہ ہمیں اپنے گھر والوں پر بنانی پڑتی. میں نے کہا کہہ تو صحیح رہے ہیں، اب ہم کسی سے کہیں کہ اگر آپ مر جائیں گے تو وہ اس کو تو برا لگ جائے گا، وہ بعد میں کہے گا آپ نے تو درس کے دوران 8 دفعہ میں مار دیا. تو بس ہم بیچارے ہم پستے ہیں اور ہمارے ساتھ پھر ہمارے گھر والے بھی پستے ہیں، ٹھیک ہے، ہم اکیلے نہیں پستے. اب مثال کے طور پر بحث ساری یہ ہے کہ وراثت میں ان ورثاء نے کھڑے ہو کر کہہ دیا آپ چاہتی ہیں 5 لاکھ چیریٹی کیا جائے، اٹس اوکے. انہوں نے عہد و پیمان کر لیا، عہد و پیمان پر انہیں عمل کرنا پڑے گا. اب آ جائے اخلاقی وصیتیں. مثال کے طور پر ایک وصی انسان اپنے شوہر کو بنا دے بعض معاملات میں،
ایک وصیت آپ اپنے بیٹے کو, اگر بیٹا سمجھدار ہے, الحمدللہ دیندار ہے, سب سے بڑی بات ذمہ دار ہے. بعض جگہ پر سامنے والا پارٹی جسے آپ وصی بنا رہی ہیں وہ بہت دیندار نہیں ہے لیکن ذمہ دار ہے, وہ آپ کے جنازے پر آ کر اعلان کر دے گا یہ مر گئی ہیں, کسی کا کچھ لین دین ہے ابھی جنازے پر آ جائے, بعد میں اس کو قبر میں پکڑنے کی ضرورت نہیں ہے. ذمہ دار شخص چنے وصیت کے انتخاب میں. مثلا ممکن ہے بھائی, ممکن ہے جیسے آپ نے کہا بیٹا, ممکن ہے شوہر, ممکن ہے کوئی بھی ہو سکتا ہے اقربا میں سے, ٹھیک ہے. اب وصیتیں دو طرح کی ہیں, میں آپ کو جلدی جلدی اس کا خلاصہ سنا دوں, پھر سے ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ وعجل فرجم. اب یہاں پر انہوں نے ایک فارمیٹ سا بنایا ہے, ایکچولی یہ ہماری ایک بہت پیاری سی دوست ہیں سکینہ رتنانی, یہ ان کی ایفرٹ ہے. انہوں نے کاروان سلمان والوں کا وصیت نامہ دیکھا, اس کو وصیت نامے کو دیکھ کر تو بندہ وصیت لکھنے سے ہی گھبرا جاتا ہے. میرے کسی شیئر کمپنی میں شیئرز ہیں, میں نے کہا آپ کو کیا پتہ مولانا صاحب ہمارے کسی چیز میں کوئی شیئر, عورتوں کے پاس آ جا کے تھوڑے سے پیسے ہوتے ہیں اسی پہ وہ خوش رہتی ہیں, تھوڑا سا زیور ہوتا ہے اسی پہ خوش رہتی ہیں. کم عورتیں ایسی ہیں جو بیٹھ کے اپنی پراپرٹیاں بناتی ہیں. اور مزے کی بات ہے, آپ کو میں ایک اچھا ایک ٹپ دے دوں, یہ درس سے بالکل ہٹ کر ہے. آپ سوچیں وہ لوگ جن سے ہم زندگی میں بہت زیادہ بعض اوقات خوش نہیں ہوتے, اپنا زیور انہیں پہنے ہوئے دیکھنا مرنے کے بعد. یہ کس نے ہائے ہائے کہا ہے, کدھر سے آواز آئی ہے؟ تمہارے مال میں یا وارث ہے یا حوادث ہے, ٹھیک ہے نا. اور میں نے دیکھا اپنی فیملی میں ایک مرحومہ کا زیور تھوڑا سا جو آخر لاسٹ مومنٹ سے غسل سے پہلے اتارا, وہ رسانے کا اس کو بیچ کر چیریٹی کر دیا جائے غسل خانے کی تعمیر میں. غسل خانے میت کا غسل خانہ, تو وہ ایک چیز تھی سونے کی بڑی خوبصورت سی. میں نے آ کے جیسا انسان پوچھتے نا آپ کو چاہیے آپ کو چاہیے, جو آپ جا کر سنار سے خریدیں گے وہ ایک کٹوتی ہم سے کرے گا ایک آپ سے کرے گا. بعد میں اسی زیور کو کسی دوسرے کے ہاتھ میں دیکھا. میں نے سوچا کیسے ہے وقت. مولا کا ایک جملہ ہے کہ صفین سے پلٹ رہے تھے, قبرستان کے دہانے پر کھڑے ہوئے کا السلام علیکم یا اہل القبور المظلمہ یا اہل الوحدہ یا اہل الوحشہ. پھر اس کے بعد مولا نے 3 جملے کہے. کہا وَأَمَّا الْأَمْوَالُ فَقَدْ قُسِمَتْ, وہ جو مال تھا وہ تو تقسیم ہو گیا. میں تو اپارٹمنٹ میں رہتی ہوں, لیکن اگر آپ لوگوں میں سے جو گھروں میں رہتے ہیں, وہ گھر جو آپ کے دادا نے بنایا ہوگا, اس گھر میں اب کس کے نام کی تختی ہے؟ دادا کے مرنے کے بعد ورثہ میں. پھر ورثہ اس گھر کو ایک جیسا رہنے نہیں دیتے. جو گھر میرے والد نے بنایا اس گھر پر میرے والد کے نام کی تختی نہیں ہے. اور اگر میں نے کوئی گھر نہیں بنایا, لیکن اگر میرے پاس کچھ ہوگا تو اس پر میری تختی نہیں رہے گی. اما الاموال فقط قسمت, یہ بندے بڑے پیارے ہیں, یہ میں لوں گی. ایسی باتیں ہوتی ہیں اور ابھی میت غسل مکمل ہوتا ہے اور اس طرح کی بحثیں شروع ہو جاتی ہیں. ہم تو سوچتے نہیں ہیں نا کہ ہم بالآخر ہم نے یہ سب کیا کرنا ہے. لیکن بہرحال یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ وہ پہلا کالم ہے وہ چیزیں جو میں نے دوسروں سے لینی ہیں, ان کے نام اور تفصیلات. آگے بریکٹ میں لکھیں, فون نمبر بھی لکھ دیں, جن کو زیادہ شوق آتے ہیں ایسے کام کرنے کے. وہ چیزیں جو میں نے کسی کو دینی ہیں, بعض اوقات ہم بھی تو کسی نے کوئی چیز ادھار لے کر, یا فرض کرو دوسروں کی امانتیں رکھ کے بیٹھے ہیں. عورتوں کے اندر میں نے کہا نا عجیب چیریٹی کام کرنے کا شوق رہتا ہے. میں بکوا دوں گی تمہاری, یہ جو آن لائن چیزوں کا سلسلہ شروع ہے نا, میری رکھ لو نا, کوئی نہ کوئی تمہارے گھر سے لے جائے گا. یہ جو چیزیں رکھی ہیں, یہ جو گھر کے اندر چیزیں میری نہیں ہیں. مثلا میں ایک ذاکرہ ہوں, مجھے کبھی کبھی میں سامنے والے سے کہتی ہوں آپ تھیلی میں ڈال دیں نیاز, ڈبہ اگر آپ کو ایسا لگتا ہے کہ یہ ڈبہ ریفنڈ ہونا چاہیے تو آپ مجھے مت دیں. میرے گھر والوں کو آپ کے خیال میں میرے مرنے کے بعد میرا کچن کھول کر بیٹھیں گے اور کہیں گے کون کون سے برتن تھے تمہاری ماں خرید کر لائی تھی. انہوں نے پہلا مرحلے پر یہی سمجھنا ہے گھر کے کچن میں جتنا برتن ہے وہ کس کا ہے, ماں کا ہے, چلو جس کو تقسیم کرو. اور میرا تو ایک نابالغ وارث بھی ہے, اور ٹینشن. ہم تو یہ سوچتے ہی نہیں ہیں کہ ہم ان ورثہ کے ساتھ سب کیا کریں گے. پھر کا اصل ترکے میں سے کی جانے والی ادائیگیاں, شادی شدہ عورت کے غسل و کفن کی اور واجب کفن کی مقدار اور اس کی شان کے مطابق جو مراسم ہیں, یہ ذمہ داری اس کے شوہر کی ہے. اللہ خیر صلی. لیکن اچھی بات ہے زندگی میں انسان کفن لے کر رکھے, اس سے نمازیں پڑھے, اس کو حج پر جائیں, عمرے پر جائیں, اس سے احرام بنائیں. اور ویسے بھی عام روٹین میں رمضان المبارک میں آپ نے اتنی نافلہ شافلہ پڑھی ہیں, تو کفن میں سے کفنی نکالتے اس کو پہن کر نمازیں پڑھتے. ایک خاتون نے مجھ سے پوچھا وہ تو گندی ہو جائے گی, تو میں نے کہا دھو لیں. کفن دھونا کہیں پر منع, دھونے میں کیا جائے, واشنگ مشین میں ڈالے دھل جائے گا, کہانی ختم, پیسہ حضر. پھر غسل و کفن کا خرچہ ہو گیا, میت کے دوسرے اخراجات, میت گاڑی, بڑے پیسے لگتے ہیں.
جب پتہ چلتا ہے جب انسان جاتا ہے اپنی کمیونٹی سینٹرز میں اس کا بل اس کا بل اس کا بل, میں سوچتی ہوں مرنے سے پہلے بتا سرانے وہ کڑک کڑک نوٹوں والی 1000 روپے کی گڈی رکھ کے بیٹھے ہو اس کو پیسے. اور شکر کریں ہمارے یہاں تو شیعہ قبرستانوں میں قبریں سستی ہیں, ورنہ تو بعض مسلکوں میں نے ہاں دیکھا, مجھے کل کسی نے بتایا فیملی میں کسی بچے نے کہ وہ فیملی کی فلاں موت پر ہم نے بتایا کتنے کی قبر لیا, کہا 16,000 روپے کا, ہمارے یہاں تو 3 لاکھ روپے کی خبر ہے, میں مر جاؤں تو ہمیں تو اپنے قبرستان میں دفن کر دینا. یہ کفن دفن کے اخراجات ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں. شادی شدہ عورت ہوں میں ہوں تو میرے آقا کی گردن پر چلے گئے, لیکن بالآخر انسان کی کفن دفن کے اخراجات اگر اس کا ایک نابالغ یا 2 نابالغ یا سارے بچے نابالغ ہیں, ایک درد سر ہے. پھر فرمایا رد مظالم. دیکھیں رد مظالم آپ وصیت میں ان ریٹرن لکھ کر جائیں, بلکہ میں کہتی ہوں وصیت تک کیوں رکھ رہے ہیں, اپنے ہاتھ سے دے کر جائیں. رد مظالم کی ڈیفینیشن آپ میں سے کوئی سنائے گا؟ کسی ایسے شخص کو مالی نقصان پہنچائے جس تک ہم اس کو واپس پہنچا. مثلا فرض کریں ایک اس کے آسان مثال جو ہم نے سوسائٹی میں دیکھی, بعض لوگوں کے بڑے گھر ہوتے ہیں, وہ میڈ ہائر کرتے ہیں جھاڑو پوچھے کے لیے, وہ 2-3 دن آتی ہے, اس کے بعد وہ غائب ہو جاتی ہے. اسے لگتا ہے جو صاحب خانہ پیسے دے رہے ہیں وہ پیسے کافی, آپ نے اسے جو اجرت طے کی تھی وہ آپ کی گردن پر باقی ہے. بعض اوقات وہ واپس لینے آپ کے پاس نہیں آتی, یا اگر خدا سا پبلک ٹرانسپورٹ میں جو لوگ سفر کرتے ہیں اور بعض اوقات کرایہ دینے سے گریز کرتے, یا مثلا بچپن میں ہم نے, بچپن سے مراد ہم نے ہوش سنبھالنے کے بعد اسکول لائف میں بچیاں, جیسے میں اپنے بھی بچوں کو بعض اوقات دیکھتی ہوں سموسے کے لیے 10 روپے کم پڑ رہے تھے, کس سے لیے؟ مثلا ایکس سے. بیٹا ایسے کیسے تم نے ایکس سے پیسے لے لیا؟ یہ لین دین ہماری زندگی کا, ہم مان لیں کہ لین دین ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ ہے, ہم اس کو ماننے کے چکر میں نہیں ہیں. کوئی بھی ایسا شخص جس سے آپ نے جانی یا مالی نقصان پہنچایا ہے, آپ اسے اب ڈھونڈ نہیں سکتے. اب آپ یہ رد مظالم کے اماؤنٹ نکال, مثلا فرض کریں آپ کے درمیان کوئی اسکول ٹیچر ہے, ڈرنا چاہیے, اسکول ٹیچر سے ڈرنا چاہیے. اب تو ٹیچرز مارتی نہیں ہیں, ورنہ ہمارے ارلی چائلڈہڈ میں مجھے یاد ہے ہماری ٹیچرز بے درے پکڑی چیز تھڑک. میں اپنے بچے کو بھی ہمیشہ کہتی ہوں تمہاری قرآن والی آنٹی جیسے پڑھاتی ہے نا, میری قرآن والی پڑھانے والی ایسی ہوتی, میں تو آیت اللہ ہی ہو جاتی. الاؤ ہی نہیں, وہ آتی ہیں, وہ اس کو بڑا انٹرٹین کرتی ہیں, اس کے لیے کبھی چاکلیٹیں لاتی ہیں, کبھی اس کے ساتھ کہانیاں سنتی ہیں. میں نے کہا ہماری تو کہتی تھی رے نہیں الٹا ہاتھ کرو چلو جی. تو اب فرض کریں آپ نے مارا, آپ کی گردن پر دیت آ گئی. دیت سونے میں اور گرامز میں جاتی ہے. کبھی آپ اپنے ہی بچوں کو لے کر بیٹھے نا تو پتہ چلے گا, ہم بہت ساری عورتیں اسکول ٹیچر ہونا ضروری نہیں مار پیٹ کے لیے, اپنے بچے ماؤں کے پاس اچھا خاصا تختہ مشق ہوتا ہے. اگر ہم بیٹھ کے ان کے دیتوں کے حساب کتاب نکالیں, کل میری بیٹی مجھے کہتی بعض ماؤں کا اگر دیت کا حساب کتاب کھولا جائے تو ان کا سارا زیور دیت کے اندر, چہرے کو سرخ کرنے پر شاید 5 گرام ہے, اور جن کا ہاتھ ذرا بھاری ہوتا ہے لگا دیا کمر پہ. ویسے میں نے دیکھا بڑی جلدی انگلیاں چھپ جاتی ہیں, خدا اس کمر پر مارنے سے انسان کو نجات عنایت کرے. لیکن رد مظالم بعض مائیں مارتی ہیں, آپ نے نہیں دیکھا کسی ماں کو مارتے ہوئے؟ مارتی ہیں, بڑا ظالم مارتی ہیں, پتہ نہیں کیسے. اسلام میں سے گدھے کو مارنے کی بھی اجازت نہیں دیتا. اور بعض پاکستانی مائیں بچوں کو, اور وہ بھی اپنے بچوں کو مارتی ہیں. اللہ ہماری اصلاح فرمائے. خم سے حج زندگی میں اگر واجب تھا لیکن ادا نہیں کیا. زکوٰۃ ہے, اچھا زکوٰۃ ہمارے پاس مولا نہ کوئی بھیڑیں ہیں, نہ کوئی بکریاں ہیں, نہ ہمارے پاس کوئی گائے بھینسیں ہیں, ہم ہیں, ہمارے ساتھ ہمارے گھر والے ہیں, اور ہمارے ساتھ تھوڑی سی ایسیسریز ہے. روزوں کے کفارے, اس کے اوپر تو میں ایک جملہ کہہ ہی دوں, خواتین بلا وجہ روزہ کھول لیتی ہیں. سب سے آسان مثال دوں, آپ میں سے کوئی ایسا اگر ہو جس کا ماہ مبارک رمضان میں حالت روزہ میں بچے کی پیدائش ہوئی ہو. میں نے اپنی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا, روزہ ہے, درد ذیل شروع ہوا, ادھر آؤ تمہیں دودھ کے اندر وہ ڈال کر پلا دیں. ہر کمیونٹی, ہر قبیلے کے لوگوں کے پاس اپنی چیز ہوتی ہیں. دودھ میں پتہ نہیں مکھن, دودھ کے اندر اگر آپ کو اپکائی نہ آئے تو کچا انڈا گرم دودھ کے اندر, پتہ نہیں گھی ڈال کر پی لو پی لو پی لو پی لو. آپ نے اس کا روزہ کیسے کھلوایا؟ جواب دیں. آپ نے کبھی کسی کے بارے میں نہیں سنا روزہ کھلوا دیا گھر والوں نے؟ کبھی نہیں سنا. غور کریں, کبھی کسی دیورانی, کسی جٹھانی, کسی نن, کسی بھاوج, کسی کے بارے میں, کسی خالہ پھپھی چاچی مامی کے بارے میں نہیں سنا کہ روزہ رمضان میں کھلوا دیا گیا؟ جنازوں میں بھی اگر کوئی رو رہا ہوتا ہے تو کھلوا دیتے ہیں. ہاں ماشاء اللہ الہ ماشاء اللہ, ہمارے یہاں تو الحمدللہ دین کا یہی فاتحہ ہے, پی لو پی لو پی لو. آپ کیوں؟ ارے مجھے آقا محسن خراسانی, آقا وحید کے صاحبزادے کا ایک جملہ میرے لیے ایک دفعہ آقا نے نقل کیا, کہتے ہیں میری گردن پر میرے اپنے گناہ کافی ہیں, لوگوں کے گناہ لے کر مرنے کی ضرورت. ارے پانی کیوں زبردستی کیوں پلا رہی اسے؟
हमारे बाज़ औक़ात हिजाब भी खोल देते हैं, गर्मी से घबराया, बेहोश हो रही, होने दो भाई, अच्छा थोड़ी देर के लिए आप बेहोश होते ना ऑटोमेटिकली आप थोड़ा रिफ्रेश मोड पे चले जाते हो, सदमे में से थोड़ी देर बंदे को रिलैक्स हो जाता है। नहीं, उसे हिजाब खोले। मैं एक जनाजे पर थी, 8वीं में बच्ची है, 8वीं क्लास की बच्ची है, और बच्चियां जो हैं वो माँ मर गई, सडन मौत थी, बिल्कुल ही सडन मौत थी। उसके मुँह में पता नहीं क्या डाले। मैंने कहा भाई अगर कोई बेहोश हो गया तो मैक्सिमम आप उसके ऊपर पानी डालें, आप हिजाब खोल दो, ये कर दो। पता नहीं हम इस तरह के काम, हमारी ज़िंदगी में कफ़ारे कहीं ना कहीं बाज़ औक़ात आ ही जाते हैं। रोज़ों के कफ़ारे आगे चले, फिर फरमाते हैं फिदिया की तो आप बात ही ना करें। आज से 40 साल पहले हमारी सोसाइटी में ये सोच थी कि 9 साल की बच्ची पर रोज़ा वाजिब है। आपके ख्याल में उस ज़माने में जो रोज़े रखे गए होंगे वो प्रॉपर रोज़े थे? अच्छा, उन रोज़ों का अब क्या किया जाएगा? क़ज़ा दी जाएगी। अच्छा, क़ज़ा आपके पास एक रमज़ान मुबारक से दूसरे माह मुबारक के रमज़ान तक टाइम पीरियड है इन रोज़ों के क़ज़ा करने का। अगर आपने नहीं किया, आपको हर रोज़े का फ़िदिया ताख़ीर देना है। ये फ़िदिया ताख़ीर कौन निकालेगा? आपने। अच्छा, हम हमेशा इसी इंतज़ार में क्यों रहते हैं? वैसे मैं आपको बताऊँ, हम मिडिल एज की ख़वातीन का एक बड़ा प्रॉब्लम है। घर में दावत हो ना तो हमसे बार बार कहा जाता है अम्मी आप छोड़ दें, आप ड्राइंग रूम में जाकर बैठें, बच्चियाँ इंतज़ाम कर लेंगी। नहीं, जब तक मैं खुद नहीं देखूँगी ना मेरी तसल्ली, अरे मैं मर जाऊँगी, अपने काम अपनी तसल्ली से करके जाऊँ। बाद में कोई काम करे कोई काम ना करे, उन कामों के लिए हमारी तसल्ली है। कोई भी आएगा राह चलता और करके चला जाएगा। जो काम फ़र्ज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे? बच्चियाँ चावल लौंदा करेंगी ना, इससे ज़्यादा चावल की तबाही करने वाली नहीं। तो थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट है चावल कैसे बने ना पूछे, इस चावल को खिचड़ी से तशबीह दिया जा सकता। लेकिन अपनी वाजिब जिम्मेदारियाँ दूसरों पर डालकर मैं मर जाऊँ मेरे बाद तुम ये कर देना। अरे आपके पास पैसे हैं। मैं जानती हूँ एक मोमिना को, वो हमारे साथ दर्स में आती थी, उन्होंने अपनी 8 चूड़ियाँ बेच के अपने रोज़ों के कफ़ारे दिए। उन्होंने पूरी प्रेगनेंसी रोज़े रखे ही नहीं, जबकि रोज़ा उनके लिए नुकसानदेह नहीं था। अब बोले तो एक रोज़े का आखिरी, मुझे आटे की रेट का अभी भी तसल्ली नहीं है। अलग एक प्लेटफॉर्म पर 480 चल रही थी, खातिमुल अंबिया वालों की 510 चल रही थी, कहीं आटा कुछ चल रहा है। वरना आप सोचें तकरीबन 7,500 के लगभग तो एक रोज़े का कफ़ारा बन जाता है। अच्छा, इसका फ़िदिया ताख़ीर भी देना है, इसकी क़ज़ा अभी भी गर्दन पर बाकी है। कफ़ारा देने से क़ज़ा से बख्शिश नहीं होगी। कफ़ारे हैं, कसम तोड़ने का कफ़ारा। औरतें कसम खाने में महारत रखती हैं कि नहीं रखती? कितनी? आप नीचे एडमिन को जाकर कहिएगा कि दोबारा ज़हरा को बुलाने की ज़रूरत, आप लोग ऐसा सलूक कर रहे हैं मेरे साथ। आप मुझे बताएं, औरतें कस्में खाती हैं कि नहीं खाती? अजीब व गरीब कस्में खाती हैं। बच्चे के सर की कसम खा ली जिसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। तो शुक्र हमारे हाथों में खुदा ने हमारे गुनाहों के असरात दिखाए, वरना जहाँ हाथ रख के पता चले बाल ही उठते हैं सारे बच्चे के। हाथ हटाया बाल मुसैलिमा कज़्ज़ाब से एक दास्तान है तारीख़ में कि वो जब उसने नबूवत का दावा किया तो किसी कबीले के लोगों ने, गांव के लोगों ने उसे रोक लिया और बुलाया। कहा कि जो पहला नबी था अल्लाह के हबीब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वअज्जिल फ़रजम, वो एक गांव के पास से गुजरे थे। गांव के कुएं का पानी कम था, उन्होंने इसके अंदर लुआब दहन फेंका, पानी शीरीन भी हो गया और पानी फरावान भी हो गया। हमारा भी एक कुआं, उन्होंने खुश्क कुएं में पानी डाला था, लुआब दहन डाला था। हमारे इस कुएं का पानी कम है, आप भी लुआब दहन डालें ताकि लोगों को आपकी नबूवत पे यकीन। बेचारे ने लुआब दहन डाला, पिछला पानी भी खुश्क हो गया। तो ये इंसान की बरकतें, कसम तोड़ने का। नमाज आयात, जो अपनी पिछली क़ज़ा नमाज़ें पढ़ रहे हैं, अपनी पिछली क़ज़ा नमाज आयत की तरफ मुतवज्जे हैं। कफ़ारे, हज के कफ़ारे, नमाजें, रोज़े। आखिरी चीज़ जिसे मैं बयान करके जा रही हूँ, मेरा बोलने का भी स्टैमिना ख़त्म हो गया। पता नहीं लोग कैसे 1.5 2 घंटे बोल लेते हैं। खैर बोल तो मैं भी पिछले 1.25 घंटे से रही हूँ। लेकिन मन्नत, ये हम औरतों का एक बहुत बड़ा दर्दे सर है। पहली बार शादीशुदा औरत मन्नत मानने के लिए अपने शौहर की इजाज़त की मोहताज है। अब आप कहें मैंने 14 सलवातें पढ़नी हैं, 14 सलवातें पढ़नी हो। औरतों की मन्नतें भी ऐसी हैं, बुध वाली माँ बारका तक पैदल चल के जाऊँगी। होती हैं ऐसी औरतें, ऐसी मन्नतें आपने नहीं सुनी कभी? मैंने भी सिर्फ सुनी है। हमारे मदरसे में एक खातून आती है, उनकी किसी ने मानी थी कि वो बुध वाली माँ बारका तक हर बुध को 40 बुधे पैदल चल के जाएंगे। मैंने कहा अल्लाह अकबर, अल्लाह पाक तेरा शुक्र, मैंने ज़िंदगी में कोई ऐसी मन्नत। अच्छा, मज़े की बात है, मन्नत मानने से ज़्यादा जो चीज़ रिकमेंडेड थी ना, वो दुआ थी। मैंने अपने शियों के दरमियान एक मिजाज देखा है, जहाँ कहीं हम मुश्किल में फंस जाते हैं, हम दुआ से ज़्यादा मन्नत की तरफ जाते हैं। हमें ऐसा लगता है मन्नत मानकर हम खुदा को ब्लैकमेल करें, नाउज़ुबिल्लाह।
नहीं मानते। कहीं पर मुझे याद है कि हम बसरा एयरपोर्ट पे फंस गए थे, उन्होंने कहा बसरा एयरपोर्ट सुबह 6 बजे खुलेगा, आप उस वक्त तक बंकर में बैठ जाए। हम खवातीन थी एक कोस्टर में, तो एक खातून ने आवाज़ दी, जिसको जिस मन्नत पे भरोसा है वो मान ले। मैंने कहा मन्नत से पहले दुआ मांगो। अम्मा युजीबुल मुस्तर्रा ज़्यादा, हम तो ज़्यादा की बजाय मन्नतों के चक्कर में पड़ जाते हैं, ये हो जाए ये। अच्छा, मन्नतें भी अजीब व गरीब मानते हैं। ताबूत के ऊपर से ये फल खा लिया, ये मैंने कराची आकर ही सुनी। ताबूत आपने नहीं सुना कभी, है ना? ताबूत से ये फल खा लिया, अब इस फल का क्या करेंगी फिर? पूरे साल नहीं खाएंगे। पूरे साल नहीं खाएंगे, क्यों? जब मदद पूरी हो जाएगी फिर वही फल वहाँ में रखेंगे, तो वो फल फिर बाकी वो जो फल वहाँ रखा जाए। अच्छा, पिछले दिनों में कहना नहीं चाहिए नाउज़ुबिल्लाह, मैं किसी मामबारका में क्या ऐसे गुलाब जामुन पड़े थे, पहले तो मैंने बेजानी में उठा के खा लिया और उनके नीचे पड़े हैं, मैं समझी न्याज के लिए है। तो एक खातून ने आकर पीछे से आके इतनी जोर से मुझे क्या कर रही हूँ, और मेरे मुंह में जाकर पता चला उसके अंदर 1 रुपये का सिक्का था। अब आप मुझे बताइए क्या हाल है हमारा। वो मुझे अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि इसके अंदर ये 1 रुपये का सिक्का, कह रही अब तुम्हें 14 गुलाब जामुन और उसके अंदर 14 1 रुपये के सिक्के, है ना? यानी अच्छा, यानी इस तरह के मिसाब आपके साथ भी हुए कभी? ला नहीं, मैंने तो यहाँ पर खाया और सैयदों की मामबारका में खाया। और मैंने कहा मैं अगर मेरे हलक में अटक जाता, मैं मर जाती, तो ये तो दियत कौन देता मेरे घर वालों को? 100 ऊँट बनती है मुसलमान की दियत। अब पता नहीं वो मर्द की है, औरत की अगर 50% ना हो जाए तो। जो खवातीन मान चुकी हैं और इजाज़त नहीं ली अपने शौक, वो मन्नत वैलिड ही नहीं हुई, वैलिड ही नहीं हुई, शुक्र करें, वरना वो भी मन्नत है। और अच्छा, औरतों को मैं हमारे एक उस्ताद का करती तो औरतों को पता है कैसी मन्नत माननी चाहिए, एक दिन वो बेकार बात के नहीं करेंगी। मैंने कहा आगा सीधी तरह के घूमी रहेंगी, क्योंकि ऐसा कैसे हो सकता है, कहाँ जा रही हो, कब तक आओगी, उसके यहाँ बात पक्की कर दी। इस उम्र में बच्चियों की शादी ना हो तो फिर नहीं होती, अंदर पूरा एक नजूमी छुपा हुआ है। अगर आपकी बच्ची की 22 साल तक शादी नहीं हुई तो अब शादी नहीं हो, पता चले 12 दिन बाद शादी हो जाए, उसके बाद अल्लाह परवरदिगार अपना करम कर दे। अजीब हमारी ख़वातीन और अजीब उनकी माशाल्लाह मेंटालिटी है। बहरहाल ऐसे ख़वातीन को कुछ कहने का नहीं है, ख़वातीन नरम दिल होती हैं, गमगुसार होती हैं, बहुत सारी अच्छे काम भी करती हैं, लेकिन कहीं कहीं हम आतिफ़े का प्रॉब्लम आ जाता है, हम जज्बाती हो जाते हैं। जैसे मैंने कहा ना, कसमें खाने के मामले में भी नहीं, तुम्हें मेरा मरा मुँह देखोगे, अरे जो मरा मुँह जहाँ लिखा हुआ है वहीं पर देखा जाएगा। और दुआ करें अल्लाह परवरदिगार ने अच्छी ज़िंदगी दिया, खुदा हमें अच्छी मौत भी दे। लेकिन बहरहाल यहाँ पर इन्होंने बहुत सारी मज़ीद चीज़ों को मेंशन किया है। मैं इस PDF को तथीर आप मुझसे ले लीजिएगा, मैं इसको आपको रोमन में है, मेरे पास अलबत्ता उर्दू में था, अभी मौजूद नहीं है। इसके अलावा मैं वसीयत के बाद में एक और फ़िक़ही मसला बयान करना चाहती थी, मेरे दामने वक्त में गुंजाइश नहीं रही कि असले माल से क्या उठाया जाएगा। देखिए, कुछ चीज़ें असल माल से उठाई जाएंगी। मैंने अगर 6 लाख रुपया छोड़ा है तो वो 6 लाख रुपये में से उठाया जाएगा। और सबसे ज़्यादा जिस चीज़ पर हमें हसासियत दिखानी चाहिए वो कर्ज़ है। यानी हम ताज्जुब की बात है, हम शियान हैदर करार सैयद शौदा के चाहने वाले इमाम हुसैन ने शब आशूर शौदाए करबला को जमा करके कहा था, अगर तुम में से किसी के ज़िम्मे कोई कर्ज़ है तो वो यहाँ से चला जाए। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं क्या होगा कर्ज़ की सेंसिटिविटी। और हमारे यहाँ उसको इतना ही हलवा लिया जाता है, हल्का लिया जाता है, यानी हम उसको कोई ज़िम्मेदारी नहीं समझते। और वसीयतों की बात में एहतरामन एक जुमला जनाब खदीजा की वसीयत का, जिसे शेख ज़बीहुल्लाह महल्लाती ने रियाहीन में इशारा किया, एक जुमला और मैं जा रही हूँ। जब वक्त आखिर था, शेब अबी तालिब के बाद बहुत तबीयत नासाज थी। अब यहाँ इस रिवायत को भी अगर ख़ैर आप तवज्जो से पढ़ें या सुने तो आपको पता चलेगा जनाब खदीजा की 3 वसी थे। मौत का पसीना पेशानी पर आना शुरू हुआ, जनाब खदीजा बेकरार होकर रोईं। अस्मा बिनते यजीद अंसारी हैं वहाँ पर। ताज्जुब है मुझे, उर्दू किताबों में बाज़ जगह अस्मा बिनते उमैस का नाम है, उस वक्त तो वो हबशा में मौजूद थी। अस्मा बिनते यजीद ने कहा, ए ज़ौजा रसूल आप क्यों परेशान हैं? कहा मेरी मौत का वक्त करीब है। कहा आप क्यों घबराती हैं? अल्लाह आपसे राज़ी है, रसूल खुदा आपकी सिफारिश करेंगे, शिफात करेंगे। कहा मुझे क़ब्र के हौल से डर लगता है, और दूसरा मेरी फ़ातिमा बहुत छोटी है। तुमने देखा है अरब औरतें जब ब्याह कर अपने शौहर के घर जाती हैं तो उनकी बड़ी बहन, माँ, खाला, फुप्पी, कोई उसके साथ बच्ची के साथ घर से ब्याह कर 3 दिन लड़की शौहर के घर में रहती है, वो खातून उसके साथ रहती है ताकि बच्ची अजनबियत का एहसास ना करे। मेरी फ़ातिमा रिश्तों से महरूम है। अस्मा बिन्त यजीद ने कहा, ए ज़ौजा रसूल मैं वादा करती हूँ अगर मैं ज़िंदा हुई और मैं मक्का में हुई तो मैं सैयदा के साथ जाऊँगी। और उन्होंने इस वादे को निभाया, इस वसीयत को निभाया है। शब ज़िफ़ाफ़ जनाब अस्मा बिन्त यजीद मौजूद थी, हत्ता जब उम्महातुल मोमिनीन निकल गई। वो रिवायत है, उसकी जुज़ियात हैं तारीख़ में अपनी जगह महफूज है। फिर जनाब सैयदा से एक वसीयत की
کہا میں تمہارے بابا سے زندگی میں کچھ نہیں مانگا، میری ایک خواہش ہے، میری یہ خواہش تم باپ تک پہنچاؤ گی۔ ان کے پاس ایک ردا ہے، جب نزول وحی ہوتی ہے تو وہ ایک کپکپاہٹ اور لرزش جو ہوتی تھی رسول خدا کے بدن نازنین میں، وہ اس کو اوڑھ لیتے ہیں، لپیٹ لیتے ہیں۔ مجھے خبر سے بڑا ڈر لگتا ہے، بابا سے کہنا وہ ابا میرے کفن پر رکھتے ہیں، اور جاؤ میری بیٹی بابا کو میرے پاس بھیج دو، میں تھوڑی دیر بابا کے ساتھ اکیلے رہنا چاہتی ہوں۔ اسماء حجرے سے نکل گئی۔ سیدہ پدر بزرگوار 5 سال کی ہیں جناب سیدہ، جناب رسول خدا کے پاس گئے اور کہا ماں آپ کو بلاتی ہیں، مادر گرامی کا وقت آخر ہے۔ رسول خدا آئے، معافی مانگی، کہا مجھے معاف کر دیجیے۔ رسول خدا نے کہا ہاش کیسی بات کرتی ہیں، اللہ آپ سے راضی ہے، آپ نے سوائے میرے الفاظ میں رسول خدا کے جملوں کا مفہوم سوائے خیر کے کچھ نہیں دیکھا گیا آپ سے۔ کہا میں آپ سے وصیت کرتی ہوں، مجھے اندازہ ہے آپ کا عہدہ بہت حساس ہے، مشغولیت ہے، رسول خدا کے بعد بہت ڈھیر تھا کاموں کا، ابھی مکے کی داستان ہے۔ کہا میری فاطمہ چھوٹی ہے، اسے اپنے ساتھ رکھیے گا۔ اگلا جملہ، پروردگار کبھی محبت کرنے والوں کا دکھ نہ دکھائے، لیکن اولاد کا دکھ دکھوں کا سردار ہوتا ہے۔ کہا میری فاطمہ چھوٹی ہے، اپنے ساتھ رکھیے گا، ایسا نہ ہو قریش کی عورتیں کچھ ایسا کہیں جس سے فاطمہ روئے، یہ روئے گی میں روؤں گی، میں قبر میں بے قرار رہوں گی۔ قریش کی عورتیں ہاتھ نہ اٹھائیں میری بیٹی پر، میں قبر میں مضطرب ہو جاؤں گی۔ شیخ ذبیح اللہ محلاتی کچھ جملوں کو نقل کرتے ہیں جو رسول خدا کی اور ام المومنین کے درمیان ہیں، میں ایک جملہ صرف کہہ کر بات ختم کر دوں۔ اے ام المومنین، قریش کی عورتوں سے کہا، مردوں سے کیوں نہیں کہا؟ جب سیدہ کی عیادت کر کے ہمارے یاسر واپس آ رہے تھے، ایک شخص سے ملاقات ہوئی کوچے بنی ہاشم میں۔ کہا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا فاطمہ کے گھر گیا تھا، گھر والوں نے بتایا بیمار ہیں، بستر پہ پڑ گئے۔ کہا تم نے ہمارا اعلان نہیں سنا تھا کوئی فاطمہ کی عیادت کے لیے جائے گا؟ اور یہ بات کہتے ہوئے اس نے عمار کے گریبان پر ہاتھ رکھ کر عمار کو ایک تماشا مارا، عمار لڑکھڑا کر گرے اور رونے لگ گئے۔ کہا مرد ہو کے روتے ہو؟ کہا اس بات پر نہیں رویا کہ تم نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا۔ کہا میں اور تم بات کر رہے تھے، میرا ہاتھ اٹھا اور تم نے رونا شروع کر دیا۔ کہا میں اس بات پر رویا کہ میں مرد ہو کر تمہارے ہاتھ کی شدت نہیں سہ پایا۔ میرا سلام ہو اس بیوی پر جو در و دیوار کے درمیان تھی۔ تماشے کی شدت اتنی زیادہ تھی کہ کان میں جو گوشوارہ پہنا تھا وہ ٹوٹ کر مخنے میں گرا۔ 2 نشان مجھے نہیں معلوم بچوں سے کیسے چھپائے گئے، ایک وہ نشان جو سیدہ کے رخسار پر تماشے کا تھا، اور دوسرا نشان وہ جو مولا کائنات کے گلے پہ رسی کا تھا۔ ابن ابی الحدیث کہتے ہیں مسلمانوں اونٹ کے ناک میں نکیل ہوتی ہے نا، جیسے باندھ کر لے جایا جاتا ہے، ایسے علی کے گلے میں رسی کا سرا تھا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ پروردگار بحق محمد علیہ محمد ہماری سب سے بڑی حاجت ہمارے ولی کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمارے گناہ کبیرہ و صغیرہ کو معاف فرما، ہمارے پریشان حالوں کی پریشانی کو دور فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ پروردگار ہم مدرسۃ القائم کے لیے بھی دعا گو ہیں، پروردگار اس مدرسے کی تعمیر میں، اس مدرسے کی توسیع میں، اس مدرسے کے کام کو آگے بڑھانے میں اگر ان کو کوئی کسی پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، پروردگار حبیب الہ العالمین کے صدقے میں انہیں ان پریشانیوں سے کو دور فرما، اور پروردگارہ ہمیں ہمارے والدین کے لیے، ہمارے بچوں کو ہمارے لیے باقیات و صالحات میں سے قرار دے، ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما۔ آخر میں ایک دعا آپ سب کے لیے بڑی پیاری سی، میں نے کہا نا میں تو پہلے ہی کہتی ہوں یو ڈیڈ اے گڈ جاب، بڑی محنت والا کام کرتے ہیں آپ لوگ، آتے ہیں بیٹھتے ہیں۔ پروردگار آپ کے آنے کو، بیٹھنے کو، سننے کو، حتیٰ سونے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ یہ جو سو رہے ہیں انہوں نے بڑی دل سے آمین کہا ہے، ساری مجھے خبر رہتی ہے ایسی باتیں، نہیں سونے بھائی خدا اجر دے رہا ہے، میں کون ہوتی ہوں بولنے والی کہ آپ کے سونے پہ اجر نہ ہو، میں ان کی ماننے والی ہوں کہ جاگنے والے کو محروم دو عالم رکھا، سونے والے سے کہا ساری خدائی تیری، تو مولا کے صدقے میں ہماری بھی ساری خدائی۔ پروردگار آپ کو دنیا اور آخرت کی نعمتیں دے، آپ کو، آپ کے گھر والوں کو آپ کے ساتھ تعاون کرنے کی توفیق دے، آپ واپس جائیں، اگر آپ چائے لور ہیں تو آپ کو کوئی اچھی سی چائے بنانے والا گھر میں میسر ہو، اور اگر شربت پینے کی شوقین ہے تو شربت مل جائے۔ اپنی صحت، اپنی سلامتی، اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک صلوات پڑھیے محمد والے